نہیں سر، آواز آ رہی ہے سر۔ جی، آج ہمارا ہیڈ ماسٹر ہیڈ مسٹریس لیکچر ایجوکیشن سبجیکٹ اسپیشلسٹ ایس ایس سینئر سبجیکٹ اسپیشلسٹ ٹرپل ایس ایجوکیشن اور ٹی جی ٹی ٹرین گریجویٹ ٹیچر اے ایس ڈی ای او ایس ڈی او، یہ مختلف پوسٹس ہیں جو کہ پنجاب سمیت باقی صوبوں کے اندر بھی یا فیڈرل میں اناؤنس ہوتی ہیں۔ تو ان تمام کی پوسٹس کی تیاری کے لیے زون آف ایجوکیشن اکیڈمی نے 2 دن کا فری ورکشاپ سیشن ڈیمو سیشن رکھا ہے۔ اس سے پہلے ہمارے ریگولر جو بیچ کنڈکٹ ہو چکے ہیں وہ اب تک 14 ہوئے ہیں، اور شارٹ سیشن ہمارے کوئی 8-10 وہ بھی ہو چکے ہیں۔ آج کا ہمارا جو لیکچر ہے، جو ڈیمو سیشن ہے، یہ ان تمام پوسٹس کے لیے کلیکٹیولی اجتماعی طور پر ہے۔ ہمارا مین فوکس آدھر ہیڈ ماسٹر ہیڈ مسٹریس کی اپ کمنگ سیٹس پہ ہے جو کہ پنجاب میں اناؤنس ہونے جا رہی تھیں، اور پھر سنا ہے کہ ریکوزیشن واپس پی پی ایس سی کو گئی، اب دوبارہ وہ سروس رولز میں امینڈمنٹ کر کے پی پی ایس سی کو بھیجے گی ہماری جو پروونشل گورنمنٹ ہے، ہمارا جو ڈپارٹمنٹ ہے ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ، اس کے بعد جو ہے وہ سیٹس آئیں گی پی پی ایس سی کے تھرو۔ ہیڈ ماسٹر اور ہیڈ مسٹریس کی پریپریشن، لیکچر ایجوکیشن کی پریپریشن، یہ تو بالکل، اور ایس ایس ایجوکیشن کی، یہ تو بالکل سیم ہوتے ہیں، یعنی ان کا کورس سارا سیم ہوتا ہے۔ 80% اس میں ایجوکیشن ہوتی ہے اور 20% اس کے اندر جنرل نالج ہوتا ہے، جبکہ جو فیڈرل کے اندر تھوڑا سا اس کا پیٹرن چینج ہوتا ہے، سندھ کے اندر اس کا پیٹرن تھوڑا سا چینج ہے، کیونکہ ہمارے فورم سے چاروں صوبوں سے، جی بی سے، گلگت بلتستان سے اور اے جے کے سے بھی اسٹوڈنٹ ہوتے ہیں، تو ان میں ان سب کے لیے جو پیڈاگوجی ہوتی ہے، پیڈاگوجی کا پورشن وہ سیم رہتا ہے، باقی چیزیں ویری کرتی ہیں۔ جیسے پنجاب میں ہمارے ہاں 20% جنرل نالج ہوتا ہے، تو سندھ میں وہاں پہ انگلش ہوتی ہے، کے پی سوری ایف پی ایس سی میں انگلش ہوتی ہے، تو اے جے کے میں انگلش ہوتی ہے، کچھ جگہوں پہ جنرل نالج ساتھ دیا جاتا ہے، تو چیزیں ویری کرتی ہیں۔ بہرحال ہمارا چونکہ فوکس جو ہے وہ پیڈاگوجی کے اوپر ہوتا ہے، اور وہ یہ سارے جو کمیشنز ہیں ان میں سیم رہتا ہے۔ ہیڈ ماسٹر اور ہیڈ مسٹریس کی سیٹس جو ہے پنجاب کے اندر 2016 میں آخری بار آئی تھیں، اس کے بعد اب تک نہیں آئی، اور 2 دفعہ بلکہ 3 دفعہ ریکوزیشن جا چکی ہے پی پی ایس سی پر۔ پی پی ایس سی اس کو باؤنس بیک کر دیتا ہے ڈپارٹمنٹ کو کہ آپ ہمیں ایس ایس اور ہیڈ ماسٹر ہیڈ مسٹریس کا جو سروس رولز ہیں یہ الگ ہیں، ان کی چینل ان کا الگ ہے، ان کی جاب نیچر الگ ہے، تو ان کی ریکروٹمنٹ بھی الگ ہونی چاہیے، جبکہ آپ جو ہے وہ ایک ہی اس کے اندر پوسٹ کے تھرو، ایک ہی ایڈورٹیزمنٹ کے تھرو آپ چاہتے ہیں کہ ان کو سیم میتھڈ سے ریکروٹ کیا جائے۔ بہرحال اس پہ ابھی بات چل رہی ہے، ہوپ فلی یہ جلدی معاملہ حل ہو جائے گا۔ تو میرا نام نعیم اللہ فاروقی ہے، اور میں اسسٹنٹ ایجوکیشن آفیسر ہوں اسکول ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ ڈسٹرکٹ بکر میں 2017 سے۔ اس سے پہلے میں سیکنڈری اسکول ٹیچر ایس ایس ٹی بایولوجی سائنس بھی میں چند ماہ رہا ہوں، پھر میں نے وہ جاب چھوڑ دی تھی اور یہ جوائن کی تھی۔ اور زون آف ایجوکیشن اکیڈمی ہماری پچھلے 3 سال سے آن لائن اپنی سروسز دے رہی ہے۔ میری بکس ہیں زون آف ایجوکیشن کے، ڈفرینٹ ایڈیشن ہیں، اس وقت ہمارا 4تھ ایڈیشن چل رہا ہے سبجیکٹیو کا لیٹسٹ، اور 5تھ ایڈیشن ہمارا 4تھ ہمارا آبجیکٹیو چل رہا ہے، اور 5تھ ہمارا سبجیکٹیو لیٹسٹ ایڈیشن ہے۔ آپ لوگوں نے کہیں نہ کہیں نام سنا ہوگا زون آف ایجوکیشن کی بکس کا۔ تو الحمدللہ اب تک ہمارے فورم سے یہ ریسنٹلی ڈسٹرکٹ ٹرینر کی پوسٹس کا فائنل رزلٹ اناؤنس ہوا تھا، تو اس میں الحمدللہ ہمارے ٹوٹل ملا کے میل فیمیل 16 لوگ جو ہے وہ ہمارے فورم سے الحمدللہ ریکمینڈ ہوئے ہیں، اور 46 یا 47 آئی تھنک ٹوٹل پوسٹ تھیں اس کی۔ اس سے پہلے لیکچر فیمیل میں الحمدللہ 26 ہماری فیمیل اسٹوڈنٹ جو ہے وہ ریکمینڈ ہوئی تھیں، 3 یا 4 تھے غالباً، وہ ہمارے میل جو ہے وہ لیکچر میل کی سیٹس کم تھیں، وہ بھی ریکمینڈ ہوئے تھے الحمدللہ۔ تو کوشش ہماری یہ ہوتی ہے کہ ہم اپنی طرف سے کوالٹی کنٹینٹ، کوالٹی جو ڈیلیوری ہے یہ آپ سب تک پرووائڈ کریں، تاکہ آپ لوگوں کا ٹائم اور پیسہ ضائع نہ ہو۔ ہماری فیس بہت ہی معقول ہم رکھتے ہیں تاکہ اسٹوڈنٹس کو کوئی پرابلم نہ ہو۔ اسپیشل ایجوکیشن کا سیشن ابھی ہمارا کنٹینیو ہے، وہ 50 ڈیز کا تھا، اس میں ہم نے صرف 2000 فیس رکھی تھی اسٹوڈنٹس کے لیے۔ تو بہرحال یہ ساری باتیں ہوتی رہیں گی، ہم تھوڑا سا کنٹینٹ آپ کے ساتھ ڈسکس کرنا میں چاہ رہا ہوں، چلیں اس پہ ہم بات کر لیتے ہیں، باقی آپ کے کویسچنز ہوں گے، جنرل ڈسکشن ہوگی، وہ پھر ہم انشاءاللہ تعالیٰ اینڈ پہ کریں گے۔ تھوڑا سا میں نے اس کو لینتھی کیا، 13 منٹ ہو گئے ہیں، تلاوت 7-8 منٹ تلاوت نعت رہی،
تاکہ جو لوگ جن کو بھی پرابلمس آ رہے ہیں ہمیں جوائن کرنے میں وہ ہمیں جوائن کر لیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے آج ہمارا لیکچر نمبر 1 ہے اور وہ بیسک کانسیپٹس آف ایجوکیشن، اسی طرح نالج اور اس کی ٹائپس ہیں، فارمل، انفارمل، نان فارمل ایجوکیشن کیا ہوتی ہیں، پیڈاگوجیز، ٹیچنگ اور لرننگ میں کیا ڈفرینس ہے، ان سب پہ ہم بات کریں گے. یہ آپ کا ڈے 1 ہے. اس میں آج جو کچھ ہم ڈسکس آن لائن یہاں پہ کر رہے ہیں سارا آپ کو ریکارڈڈ فارم میں بھی ملے گا. یہ اسکرین ریکارڈ ہو رہی ہے اور جیسے ہی ہمارا یہ سیشن لیکچر اینڈ ہوگا اس کے آدھے گھنٹے بعد انشاءاللہ آپ کو گروپ میں اس کی مکمل ریکارڈنگ پرووائڈ کر دی جائے گی. آپ سے سٹارٹ کر لیتے ہیں. میں تو صاف ظاہر ہے پورا سیشن یہ بولتے ہی رہوں گا. آپ میں سے کوئی بتا سکتا ہے ایجوکیشن کس کو بولتے ہیں؟ جی. The word education is derived from the Latin word educare, which means to bring out or rise. There is another word, educare, which means to draw out. And if we see the UNESCO, it says that acquisition of Can knowledge, you skills, please values, beliefs. sir, could you please define education in your own words? Sir, according to my point of view, It is acquisition of transfer of knowledge. کوئی فیمیل بات کرنا چاہ رہی ہیں؟ جی پلیز. جی جی. It is transfer of knowledge from one person to other. Transfer of knowledge from one person to another person is known as teaching. چلیں میں آپ کو Changing in جی behavior. یس چینج ان بیہیویئر بھی ہم کہتے ہیں. دیٹ از نون ایز لرننگ. دیکھیں ٹرانسفر آف نالج، change انفارمیشن اور positive اسکل in behavior. از ناؤن ایز ٹیچنگ ناٹ ایجوکیشن، اینڈ چینج ان بیہیویئر از ناؤن ایز لرننگ ناٹ ایجوکیشن. تو پھر ایجوکیشن کیا ہوتا ہے ہم اس کو دیکھتے ہیں. Sir, it is the act of acquiring knowledge. ایکٹ آف ایکوائرنگ نالج. یس یہ کسی حد تک ڈیفینیشن ٹھیک ہو سکتی ہے. مائک آپ لوگ پلیز اپنے آف رکھیں گے آپ سب. علینا آپ کا مائک آن ہے. خصوصاً ہماری جو فیمیل ہیں وہ اس وقت فیملی میں ہوتی ہیں تو یہ ٹائم جو ہے بڑا گیدرنگ کا ٹائم ہوتا ہے، تو کوشش کریں اپنے مائک آف رکھیں تاکہ کیمرے کا بھی خیال رکھیں. میمونہ خٹک آپ کا مائک بھی آن ہے تو پلیز آپ لوگ اپنے مائکس پہ دھیان دیں تھوڑا سا. مجھے بار بار میوٹ کرنے میں وہ پرابلم ہوتا رہے گا، تو آئی ریکویسٹ کہ آپ سب لوگ اس کو کنسیڈر کریں گے. ہم ایجوکیشن کی ڈیریویشن پہ پہلے نہیں جاتے، ہم اس کی ڈیفینیشن کو پہلے دیکھتے ہیں، پھر اس کے ڈیریویشن کو سمجھنا آسان ہو جائے گا. ایجوکیشن ایک ایسا پروسیس ہوتا ہے جس کے ذریعے ہم نالج کو ایکوائر کرتے ہیں، نالج کو، اسکلز کو، ویلیوز کو، بلیوز یا ہیبٹس کو ایکوائر کرتے ہیں. فارمل ایجوکیشن اسکول، کالج، یونیورسٹی سے. نان فارمل ایجوکیشن ڈسٹینس لرننگ پروگرام جیسے علامہ اقبال اوپن یونیورسٹی ہے یا ورچوئل یونیورسٹی ہے پاکستان کی، ٹھیک ہے. یا پھر تیسرا بھی ایک میتھڈ ہوتا ہے فیملی، فرینڈز، بکس، میگزین، الیکٹرانک، ڈیجیٹل، پرنٹ میڈیا، کہیں سے بھی ہم کوئی انفارمیشن ایکوائر کرتے ہیں، کوئی نالج، کوئی اسکلز، ویلیوز سیکھتے ہیں. یہ ساری کی ساری ایجوکیشن کہلاتی ہیں. یعنی آپ اسکول میں جا کے کوئی چیز سیکھ رہے ہیں وہ بھی ایجوکیشن ہے. آپ گھر میں فیملی، فرینڈز ان سے کچھ سیکھ رہے ہیں وہ بھی ایجوکیشن ہے. آپ علامہ اقبال سے بی ایڈ کر رہے ہیں، ایم ایڈ کر رہے ہیں وہ بھی ایجوکیشن ہے. تو ان تینوں موڈ سے، فارمل، نان فارمل، انفارمل موڈ سے جو آپ نالج لیتے ہیں، جو آپ سکلز لیتے ہیں. اب نالج کیا ہے؟ ایجوکیشن کی ڈیفینیشن آنا یہ ایک نالج ہے. سکل کیا ہے؟ اس کو آگے ڈیلیور آپ کر سکتے ہیں، یہ ڈیلیوری، ٹیچنگ ایک سکل ہے. ویلیو، اچھائی برائی کا جو ڈفرینس ہے، ویلیوز اس کو بولتے ہیں. بلیوز اینڈ ہیبٹس، ہماری جو عادات ہیں، ہمارے جو بلیوز ہیں فنڈامنٹل، اس میں اسلامک بلیوز کی بھی بات ہوتی ہے، ہیومینٹی کے بلیوز کی بھی بات آتی ہے. تو یہ سب کچھ سیکھنا کلیکٹیولی ایجوکیشن کہلاتا ہے. تو اس کے لیے ہم ایک ورڈ یوز کرتے ہیں ہولسٹک. اب ہولسٹک میں ساری چیزیں آ جاتی ہیں ہیومن پرسنالٹی ڈیولپمنٹ کی، کہ علم سیکھنا، سکلز، مہارتیں، ہنر سیکھنا، ویلیوز، اقدار سیکھنا، بلیوز اینڈ ہیبٹس کن ذریعے سے، ذرائع سے، فارمل سے، انفارمل یا نان فارمل اور ورچوئل مین سے، اس کو ہم ایجوکیشن بولتے ہیں. ٹھیک ہو گیا. اب یہاں پہ تھوڑا سا ایک ڈفرینس ہے، ٹیچنگ کیا ہوتی ہے، لرننگ کیا ہوتی ہے، انسٹرکشنز کیا ہوتی ہیں. ان کو تھوڑا سا دیکھ لیں تاکہ یہ مزید کلیئر ہو جائے یہ چیز. اب دا پروسیس آف امپارٹنگ نالج اور دا پروسیس آف ٹرانسفر آف نالج، جیسے اس وقت میں کیا کر رہا ہوں،
ٹرانسفر آف نالج فیز پہ ہوں، میں کچھ چیزیں آپ تک پہنچا رہا ہوں اور آپ وہ سیکھ رہے ہیں چیزیں، کوئی ڈیفینیشن سیکھیں گے، کوئی ایگزامپل سیکھیں گے، کچھ میں آپ سے سیکھوں گا. تو میں اس وقت ٹیچنگ سٹیج پہ ہوں، آپ اس وقت لرننگ سٹیج پہ ہیں، اور اگر میں اپنے آپ کو اور آپ دونوں کو ایز اے ہول دیکھوں تو یہ ہماری کیا کہلائے گی، ایجوکیشن بن جائے گی. ٹھیک ہے. تو ٹیچنگ ایک ایسا پروسیس ہے جس کے ذریعے ہم ٹرانسفر آف نالج کرتے ہیں، یا امپارٹ کرنا، ٹرانسفر کرنا، ڈیلیور کرنا سینونیمز ہیں. اس کو ہم بولتے ہیں ٹیچنگ. اور ٹیچنگ کے نتیجے میں کچھ گین کرنا، ایکوائرنگ سم تھنگ. ٹھیک ہے. آپ ایکوائر کر رہے ہیں نالج کو، آپ کا بیہیویئر چینج ہو رہا ہے، نالج کا لیول چینج ہو رہا ہے، تو یہ کیا کہلائے گا، لرننگ کہلائے گا. آپ لرن کر رہے ہیں، میں ٹیچ کر رہا ہوں. اور ایجوکیشن اس سارے پروسیس کا نام ہے جس میں آپ کوئی چیز ٹیچنگ لرننگ پروسیس کے ذریعے حاصل کرتے ہیں. ٹھیک ہو گیا. ایجوکیشن از اے پروسیس آف ہولسٹک ڈیولپمنٹ آف انڈیویجولز human personality by acquiring knowledge, skills, values, beliefs and habits through formal, informal, non-formal or virtual means. اب ہم اس کے ڈیریویشن کو دیکھتے ہیں. ایجوکیشن ایک لیٹن ورڈ ہے. آپ کا جو پیپر ہوگا، آپ میں سے بہت سارے لوگوں نے شاید پہلے بھی کوئی ٹیسٹ دیا ہوگا، تو یہ جو ڈیریویشن ہے نا، ایٹمالوجیکل میننگز، کسی لینگویج سے ہم کو جو ورڈز ڈیرائیو کرتے ہیں، یہ ہمارے ایجوکیشن کے کورس میں ٹوٹل 33 ہیں، اور ان کی لسٹ میں نے اپنی بک میں بھی بنائی ہوئی الگ سے، اور آپ لوگوں کو ویسے بھی نوٹس کی شکل میں بھی مل جائے گی. تو جیسے یہ ایجوکیشن جو ہے، کریکولم کیا ہوتا ہے، ٹیسٹ، فلسفی، سائیکالوجی، کنڈرگارٹن، یہ مختلف ورڈز ہیں. تو ان کا ڈیریویشن، ان کا اوریجن کیا ہے، کس لینگویج سے یہ لیے گئے ہیں. ایجوکیشن کے لیے 3 ورڈز عام طور پر مختلف بکس کے اندر جو ہے یہ لکھا ہوا ہے کہ 3 ورڈز ہیں، ایجوکر، ایجوکیئر یا ایجوکیٹم. مطلب یہ 3 الفاظ ملتے ہیں جہاں سے ہم نے لفظ جو ورڈ ایجوکیشن ہے یہ ڈیرائیو کیا. اب ایجوکر یہ بھی ایک لیٹن ورڈ ہے، ایجوکیئر یہ بھی ایک لیٹن ورڈ ہے. ایجوکر کا مطلب ہوتا ہے ڈرا آؤٹ، برنگ آؤٹ اور لیڈ، کسی چیز کو باہر نکالنا، اوپر لانا. ٹھیک ہے. ایجوکیئر، برنگ اپ. ایجوکیٹم، ایکٹ آف ٹیچنگ اینڈ ٹریننگ، ایکٹ آف ٹیچنگ اینڈ ٹریننگ. یہ 3 ورڈز ہیں اور یہ بڑے امپورٹنٹ ہیں. پیپر میں یہ دونوں تو پوچھے جا چکے ہیں، کئی دفعہ پوچھے جا چکے ہیں کہ ایجوکیشن کس ورڈ سے لیا گیا ہے اور اس کا مطلب کیا ہے. تو اگر ایجو کر آ رہا ہے تو پھر آگے آپ کو آپشنز میں ان تینوں میں سے کوئی ایک آپشن مل سکتا ہے، لیڈ، برنگ آؤٹ، ڈرا آؤٹ. ٹھیک ہے جی. یہ تینوں سینونیمز ہیں. ایجوکیئر، برنگ اپ. برنگ آؤٹ کا مطلب ڈرا آؤٹ، لیڈ، باہر نکالنا، کسی چھپی ہوئی چیز کو باہر. علم، صلاحیتیں ہر شخص کے اندر تھوڑی زیادہ موجود ہوتی ہیں، تو آپ کسی کے پاس جاتے ہیں، کسی سے کچھ سیکھتے ہیں تو وہ پالش کرتا ہے آپ کے نالج اور سکلز کو. تو یہی چیز ہے ڈرا آؤٹ، برنگ آؤٹ یا لیڈ. ٹھیک ہے. ایجوکیئر کیا ہے، برنگ اپ، اوپر لانا، لیول بڑھانا. اور ایجوکیٹم ایکٹ آف ٹیچنگ کو کہتے ہیں. تو آپ کو ایک گوگل ڈرائیو ٹیسٹ بھی ملے گا آج کے اس لیکچر کے بعد. آپ اپنی اسیسمنٹ بھی کر سکتے ہیں کہ آج آپ نے جو پڑھا تو کتنا آپ کو سمجھ آئی. تو فوراً 20 نمبر کا ٹیسٹ ہوگا، فوراً آپ کی اسیسمنٹ ہو جائے گی. تو یہ ایجوکیشن کی ڈیریویشن ہے. اب جو سب سے ویل نون، سب سے ایکسیپٹڈ ڈیفینیشن ہے پوری دنیا میں، جو وائڈلی ایکسیپٹڈ ڈیفینیشن ہے، وہ یہ ڈیفینیشن ہے ایجوکیشن کی، اور بہت ہی سمپل سی ہے. یہ ڈیفینیشن میری اپنی خود ساختہ ڈیفینیشن ہے، جس میں نے 2-3 ڈیفینیشنز کو اکٹھا کیا ہوا ہے یہ، اور یہ ایک کمپلیٹ ڈیفینیشن ہے. آپ کو اللہ تعالیٰ کامیاب کریں گے، ٹیسٹ میں، انٹرویو میں آپ جائیں گے تو وہ آپ سے زیادہ تر یہی چیزیں ایکسپیکٹ کر رہے ہوتے ہیں کہ آپ خود کیا، جیسے اسد نے ڈیفائن کیا کہ ایجوکیشن از ڈیرائیو فرام لیٹن ورڈ ایجوکیئر اینڈ ایجوکر، اور وہ بتا رہے تھے ایسے آگے. تو میں نے ان سے کویسچن کیا کہ could you please define education in your own words، کیا آپ اپنے الفاظ میں بتا سکتے ہیں. یہ چیز انٹرویو میں زیادہ تر دیکھی جاتی ہے. تو بہرحال یہ ہم سیشن میں ساتھ ساتھ کرتے رہیں گے اسی طرح. تو یہ ڈیفینیشن جو نیسکو کی ہے، ایکوزیشن آف نالج، اسکلز، ویلیوز، بلیوز اینڈ ہیبٹس از نون ایز ایجوکیشن، یہ اس کا پارٹ ہے، اس ڈیفینیشن کا پارٹ ہے. تو اس کو میں نے ویسے 3 حصوں میں کیا ہوا ہے کہ ہولسٹک ڈیولپمنٹ، ایکوائرنگ نالج، اسکلز، ویلیوز، بلیوز، ہیبٹس، یہ 2 چیزیں، تھرو فارمل، انفارمل اینڈ نان فارمل اور ورچوئل مینس. تو یہ اس کا ایک پارٹ ہے، ایکوزیشن آف نالج، اسکلز، ویلیوز، بلیوز اینڈ ہیبٹس. یعنی
علم حاصل کرنا، مہارتیں حاصل کرنا، اقدار حاصل کرنا، عقائد کو سمجھنا اور اپنی عادات کو بدلنا، یہ جو ہے وہ کیا کہلاتا ہے؟ ایجوکیشن کہلاتا ہے. یونائٹڈ نیشن ایجوکیشن سائنس اینڈ کلچر آرگنائزیشن، یہ یونائٹڈ نیشن جو ہے اقوام متحدہ اس کا ایک ادارہ ہے جو دنیا بھر میں ایجوکیشن، سائنس اور کلچر ان تین چیزوں کے اوپر 193 اس وقت یو این او کے جو ممبر کنٹریز ہیں انکلوڈنگ پاکستان، تو ان کے اندر یہ ادارہ کام کر رہا ہے اور وہاں پہ یہ ایجوکیشن، سائنس اور کلچر تینوں چیزوں کو پروموٹ کرنے پہ فوکس کرتا ہے. اب اس کے ساتھ ایک ورڈ لکھا ہوا SDG4، تو سسٹینیبل ڈیولپمنٹ گول 4. ٹھیک ہے، اب ہم دیکھتے ہیں کہ سسٹینیبل ڈیولپمنٹ گول 4 کیا ہے. تھوڑا سا ایک شارٹ سا اس کا انٹروڈکشن دیکھیں گے. اگر آپ یہ ٹائم لائن دیکھیں، یہ والی 1990، 2000 اینڈ 2015 اینڈ 2030، یہ بہت آسان ہے اس کو سمجھنا. 1990 کے اندر ایک کانفرنس ہوئی تھی، ایجوکیشن فار آل کانفرنس، اس کو جانٹن کانفرنس بھی بولتے ہیں. آپ نے ورڈ سنا ہوگا ایفا، ایجوکیشن فار آل، ایفا. ٹھیک ہے، اسی سے لفظ نکلا تھا UPE، یونیورسل پرائمری ایجوکیشن. پھر اسی سے ایک ورڈ اور نکلا تھا USE، یونیورسل سیکنڈری ایجوکیشن. یونیورسل پرائمری ایجوکیشن کا مطلب یہ ہے کہ تمام بچے، 100 کے 100 بچے بچیاں وہ سارے اسکولوں کے اندر داخل ہوں، یہ ہے یونیورسل پرائمری ایجوکیشن. یونیورسل سیکنڈری ایجوکیشن، ہر وہ بچہ جو 10ویں کلاس کی تعلیم حاصل کرنے کی ایج رکھتا ہے اسکول کے اندر بیٹھا ہو، یہ یونیورسل سیکنڈری ایجوکیشن. اور ان دونوں کو کلیکٹیولی ہم کہتے ہیں ایفا، ایجوکیشن فار آل. ٹھیک ہو گیا. 1990 میں جانٹن کے اندر ایک کانفرنس ہوئی تھی، اس کانفرنس میں پاکستان بھی شامل تھا. ٹھیک ہے، تو اس کو جو ہے ایفا کانفرنس یا جانٹن کانفرنس بھی بولتے ہیں 1990 میں. اس کو آپ یہاں پہ چھوڑ دیں. پھر آ جاتا ہے جی اس سے 10 سال بعد 2000 میں یونائٹڈ نیشن نے، اقوام متحدہ نے 8 گولز بنائے. کتنے گولز بنائے جی؟ 8 گولز بنائے. اب اس وقت 164 ممبر ممالک تھے 2000 میں. 2000 کے اندر یونائٹڈ نیشن کے 164 ممالک تھے. ٹھیک ہے، یہاں پہ 2000 میں آ کے تو یہاں پہ ایک کانفرنس ہوتی ہے ورلڈ ایجوکیشن فورم، ڈاکار سینیگال کے اندر. اس میں 8 گول بنائے جاتے ہیں، میں ڈیٹیل میں نہیں جا رہا، یہ وہ 8 گولز ہیں. ٹھیک ہے، اب اس میں جو گول 4 تھا نا جی، یہ گول 2، یہ پہلا گول تھا، یہ گول 2 تھا، وہ ایجوکیشن سے ریلیٹڈ تھا. ملینیم ڈیولپمنٹ گولز بنائے گئے. کتنے جی؟ 8 گولز بنائے گئے، یہ 8 ہیں ٹوٹل. تو ان میں جو گول 2 تھا یہ ایجوکیشن سے ریلیٹڈ تھا، MDG2، جس کا جو کہہ لیں ٹائٹل تھا وہ یہ تھا کہ اچیومنٹ آف یونیورسل پرائمری ایجوکیشن. یہ اسی سے جڑا ہوا آگے آیا، اچیومنٹ آف یونیورسل پرائمری ایجوکیشن. اب 8 گول سے ان کا ٹارگٹ تھا کہ 2000 سے لے کر 2015 تک 15 سالوں کے اندر ہم یونیورسل پرائمری ایجوکیشن UP اچیو کر لیں گے. اور باقی ٹارگٹس بھی تھے، انوائرمنٹ سے، جینڈر ایکویلٹی سے اور وغیرہ وغیرہ. تو اب 8 گول بنائے گئے کب؟ 2000 میں. ان میں گول 2 MDG2، ملینیم ڈیولپمنٹ گول 2، وہ ایجوکیشن سے ریلیٹڈ تھا جس کا ٹائٹل تھا یونیورسل پرائمری ایجوکیشن کو اچیو کرنا. ٹھیک ہے، اب یہ 2015 میں سارے ٹارگٹس اچیو ہونے تھے. 2014 میں ایک ریویو میٹنگ لی گئی اور یہ دیکھا گیا کہ کیا جو ٹارگٹ ہم نے سیٹ کیے تھے وہ اچیو ہو رہے ہیں 2015 میں. تو آبزرو کیا گیا کہ نہیں، ٹارگٹ تو اچیو نہیں ہو رہے. پھر 2015 کے اندر ہی کیا کیا گیا کہ ان جو 8 گول سے ان کو سب سے پہلے تو ان کا نام چینج کیا گیا. پہلے تھا ملینیم ڈیولپمنٹ گولز، ان کو رکھا گیا سسٹینیبل ڈیولپمنٹ گولز. ملینیم کہتے ہیں 1000 سالہ منصوبے کو، پلان کو، 1000 ایئر پلان. ٹھیک ہے، اس کا نام چینج کر کے ان کا رکھا گیا سسٹینیبل ڈیولپمنٹ گولز. اب سسٹینیبل کس کو بولتے ہیں؟ ملینیم میں نے کہا 1000 سالہ منصوبہ. اب سسٹینیبل کیا ہے کہ میرے پاس پانی موجود ہے، سپوز 5 لیٹر موجود ہے، تو مجھے جتنا ضرورت ہے میں اس کو اتنا یوز کروں. ٹھیک ہے، وضو کے لیے میں سارا 5 لیٹر پانی ضائع نہ کروں. جیسے ہم گھر میں ٹوٹی کھولتے ہیں جی، اور پتہ نہیں کوئی 15-20 لیٹر پانی شاید نکل جاتا ہے ہمارے ایک وضو کرنے کے اندر. ٹھیک ہے،
نہیں تو 5-7 لیٹر تو بڑی عام سی بات ہے. سسٹینیبلٹی یہ ہے کہ چیزوں کی آپٹیمم یوٹیلائزیشن، اتنی ان کی یوٹیلائزیشن کریں کہ کل کو فیوچر میں اگر آپ کے پاس وہ چیز ڈیفیشینٹ نہ ہو جائے، کمی نہ آپ کو اس کا کمی کا سامنا نہ کرنا پڑے. مطلب ہم اپنے آنے والی نسلوں کے لیے بھی ریسورسز محفوظ کر کے رکھیں. ٹھیک ہے، تو اس کو کہتے ہیں سسٹینیبلٹی، آپٹیمم یوٹیلائزیشن آف دا ریسورسز. تو اب سب سے پہلے تو اس کا نام ایم ڈی جیز سے ایس ڈی جیز چینج کیا گیا، پہلا کام یہ ہوا. دوسرا، یہ گول کتنے تھے؟ 8. کتنے تھے جی؟ 8. اچھا، ان میں کون سا گول ایجوکیشن سے ریلیٹڈ تھا یہاں پہ ایم ڈی جیز میں؟ جی پلیز. سیکنڈ تھا 2. یس 2، سیکنڈ گول. اب یہاں پہ جو گول 4 ہے نا جی، یہاں پہ یہ دیکھیں، یہ گول 4، یہ 1 2 3 اور 4. گول 4 جو ہے نا یہ ایجوکیشن سے ریلیٹڈ تھا، اور اس کا ٹائٹل تھا کوالٹی ایجوکیشن. کیا تھا اس کا؟ تھا یو پی. اس کا کیا ہے؟ کوالٹی ایجوکیشن اس کا فوکس ہے گول 4 کا. اچھا، یہ دو باتیں، دو ڈفرنس آ گئے. اب تیسرا ڈفرنس یہ تھا کہ یہ تھے 8 اور یہ بنائے گئے 17. یہ کتنے ہو گئے؟ 17. چوتھا ڈفرنس، اس کا ٹارگٹ ایئر 15 سال 2015 تھا اور ان کا ٹارگٹ ایئر 2030 ہے. ٹھیک ہے، اور یہ ساری رپورٹ ہمیں ملتی ہے گلوبل مانیٹرنگ رپورٹ، جی ایم آر رپورٹ. بڑی ایک تگڑی سی رپورٹ ہوتی ہے گلوبل مانیٹرنگ رپورٹ. پوری دنیا کا ایجوکیشن سسٹم اور باقی چیزیں مانیٹر کر رہی ہوتی ہے یونائٹڈ نیشن. تو اس کو جی ایم آر رپورٹ بولتے ہیں، گلوبل مانیٹرنگ رپورٹ. اچھا، یہ ایک انٹروڈکشن تھا آپ کے لیے. تو میں واپس آتا ہوں ایس ڈی جی 4 کے اوپر. تو اب آپ کو سمجھ لگ گئی ہوگی کہ یہ یونیسکو کا ایس ڈی جی 4 کیا بلا ہے. ٹھیک ہے، 2000 میں 8 گول بنائے گئے، ان کو ایم ڈی جیز کا نام دیا گیا. گول 2 ایجوکیشن سے ریلیٹڈ تھا، اس کا ٹائٹل تھا یو پی ای، یونیورسل پرائمری ایجوکیشن. ٹارگٹ تھا 2015. پھر 2015 میں ریوائز کیے گئے، 8 سے 17 گول بنائے گئے. نام ایم ڈی جی سے ایس ڈی جیز رکھا گیا. گول 2 سے وہ گول 4 پہ چلا گیا. ٹارگٹ ایئر 2030 ہے. پیپر میں سوال آ چکا ہے کہ پاکستان کا لٹریسی ریٹ 2030 میں کیا ہونا چاہیے ایس ڈی جیز کے جو ٹارگٹس ہیں ان کے اکارڈنگ. تو وہ 100% ہونا چاہیے، جبکہ موجودہ ہمارا 62.8% ہے لٹریسی ریٹ. چلے جی، اب ہم نے سب سے پہلے ایجوکیشن کے اندر ایک ورڈ پڑھا، نالج، ایکوزیشن آف نالج. تو ہم سب سے پہلے سادہ اس کی ڈیفینیشن دیکھتے ہیں. آپ میں سے کوئی بتا سکتا ہے واٹ از نالج؟ علم کسے کہتے ہیں؟ نالج کیا ہوتا ہے؟ جی شاباش. فیکٹس، انفارمیشن. فیکٹس، انفارمیشن. جی ٹھیک ہے، بالکل ٹھیک ہے. فیکٹس کو، انفارمیشن کو، اور ایکوائرنگ اسکل ہو گیا. یس، نالج جو ہوتا ہے نا بیسیکلی یہ کیا ہوتا ہے؟ فیکٹس ہوتے ہیں ہمارے پاس، انفارمیشن ہوتی ہے، یا کوئی اسکل ہوتی ہے، کسی اسکل کا بھی آپ علم حاصل کرتے ہیں. تو فیکٹس، انفارمیشن اور اسکل جو کہ آپ ایجوکیشن سے ایکوائر کرتے ہیں اس کو ہم نالج بولتے ہیں. ٹھیک ہے، جیسے آپ آج ایجوکیشن کے بارے میں فیکٹس، یہ جو تھے نا، یہ پاکستان کا لٹریسی ریٹ کیا ہے، یہ ایک فیکٹ ہے. ٹھیک ہے، کہ یہ اتنا ہی ہے. انفارمیشن ایجوکیشن کی جو ڈیفینیشن، ایگزامپل یونیسکو یہ ہم دے رہے ہیں، یہ آپ کو جو ہے وہ انفارمیشن دی جا رہی ہے. تو مطلب ایسی چیزیں فیکٹ، سوری، اس کو بولتے ہیں جو یونیورسل چیزیں ہوں. جیسے مثال کے طور پر سورج مشرق سے طلوع ہوتا ہے، اور یہ ایک ایسی انفارمیشن ہے جو ہر جگہ پہ سیم ہی رہتی ہے. ٹھیک ہے، جو ہر جگہ سے سیم ہی رہے گی، کہیں پہ جا کے یہ چینج نہیں ہوتی. تو نالج کی ڈفرینٹ ٹائپس ہیں. ہم کچھ ٹائپس اس کی دیکھ لیتے ہیں. ریویلڈ نالج، وہ علم جو وحی کے ذریعے انبیاء پہ اترا. 4 ہماری آسمانی کتابیں ہیں، اور کوئی ان کے نام بتا سکتا ہے؟ جی. تورات، زبور، قرآن قرآن مجید، انجیل. تورات، زبور، انجیل، قرآن مجید. جی، تورات جو ہے حضرت اس پہ کن پہ؟ موسیٰ علیہ السلام پہ. انجیل جو ہے موسیٰ علیہ السلام پہ، عیسیٰ علیہ السلام پہ. زبور حضرت داؤد علیہ السلام پہ. اور قرآن مجید ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پہ نازل ہوا. اب یہ جو ریویلڈ نالج ہے نا، اس کو ہم، وہ جو وحی کے ذریعے آنے والا علم ہے، اس کو ہم ریویلڈ نالج بولتے ہیں. پھر آتا ہے امپیریکل نالج. اب امپیریکل نالج کیا ہے؟ آپ نے شوگر
گنا نہیں ٹیسٹ کیا، آپ کو نہیں پتا اس کا ٹیسٹ کیسا ہوتا ہے، میٹھا ہے، کڑوا ہے، ترش ہے، ٹھیک ہے. تو آپ اپنے سینسز کے ذریعے، یعنی آپ چکھیں گے تو آپ کو پتہ چلے گا کہ اس کا فلاں کھانے کا ڈش کا جو ٹیسٹ ہے وہ ایسا ہے، اس کی خوشبو ایسی ہے، ٹھیک ہے. فلاں سرفیس جو ہے، جیسے مثال کے طور پر ہم گھر میں برتن یوز کرتے ہیں، آپ نے ایک دفعہ ایک چیز دیکھی ہے نا، تو آپ اگر آپ کی آنکھیں بند کر دی جائیں، آپ جو ہے خالی ہاتھ لگا کے وہ آئیڈینٹیفائی کر سکتے ہیں کہ یہ گلاس ہے، یہ مگ ہے، یہ کپ ہے، ٹھیک ہے. کیسے؟ آپ نے اپنے سینس کو یوز کیا، کون سے والے؟ ٹچ والے کو. اب آپ دیکھ تو نہیں رہے، آپ ٹچ سے جو ہے وہ اندازہ لگا لیتے ہیں کہ یہ فلاں چیز ہے. تو وہ علم جو ہم اپنے سینسز کے ذریعے لیتے ہیں اس کو ہم کیا بولتے ہیں؟ امپیریکل نالج بولتے ہیں. ریسرچ یہ کہتی ہے کہ انسان جو ہے 75% علم اپنے جو سینسز کے ذریعے لیتا ہے اس میں وہ دیکھنے سے لیتا ہے. 75% نالج ہم جو لیتے ہیں وہ دیکھنے سے لیتے ہیں، ٹھیک ہے. اور 13% جو علم ہم لیتے ہیں وہ ہم لیتے ہیں کسے؟ سننے سے، لسننگ سے. سیئنگ، واچنگ سے، آبزرونگ سے ہم کتنا لیتے ہیں؟ 75%. یہ پیپر میں پوچھا جا چکا. اور 13% لسننگ سے ہم لیتے ہیں. پھر ہم 6% جو ہے وہ کس سے لیتے ہیں؟ ٹچ سے لیتے ہیں، ٹھیک ہے. اور 3% ہم اسمیل سے لیتے ہیں اور 3% ٹیسٹ سے. یہ 100 پورا ہو گیا. تو امپیریکل نالج وہ علم ہے جو ہم اپنے ان 5 سینسز کے ذریعے لیتے ہیں، دیکھنے سے، سننے سے، چکھنے سے، یا پھر چھونے سے، سونگھنے سے، ٹھیک ہے. اس کو امپیریکل نالج بولا جاتا ہے. ریشنل نالج یہ لاجک بیسڈ علم جو ہوتا ہے، وہ علم جس کے پیچھے کوئی منطق، کوئی ریزن، کوئی لاجک، کوئی انڈکشن یا کوئی ڈیڈکشن موجود ہوتی ہے، اس کو ہم ریشنل نالج بولتے ہیں. مثال کے طور پر میں یہ کہتا ہوں کہ جی جو جانور ہیں نا، اینیملز، وہ دودھ دیتے ہیں. اب میرے سامنے کوئی اینیمل موجود ہے، سپوز ہرن موجود ہے، تو اب ہرن بھی ایک اینیمل ہے، ہم کہتے ہیں کہ ہرن ایک اینیمل ہے، جانور ہے. تو اب میں یہ دیکھوں گا کہ اگر یہ جانور ہے، میں نے تو پڑھا ہوا کہ جانور جتنے بھی ہیں وہ دودھ دیتے ہیں. ہرن اگر دودھ دے دے تو میں پھر کہوں گا کہ یہ جانور ہے، ادروائز نہیں. اب یہاں پہ دیکھیں ایک منطق، ایک ریزن، ایک لاجک یہاں پہ آ جاتی ہے. اس کو کہتے ہیں ریشنل نالج. وہ علم جو ہم منطق سے، ریزن سے، لاجک سے حاصل کرتے ہیں اس کو ہم ریشنل نالج بولتے ہیں. ارریشنل نالج ایسے بیٹھے بیٹھے آپ نے کوئی ہینکی پھینکی چھوڑ دی تو وہ آپ کا، جس کی نہ کوئی بیس ہے، جس کی کوئی لاجک ہے، جس کی نہ کلیئر تھنکنگ جس کے اندر انوالو ہے، کچھ بھی انوالو نہیں ہے، آپ نے ایسے کہہ دیا جی کہ ارریشنل نالج ہے. میں ایک مثال دیتا ہوں. ہماری ایک دفعہ ٹریننگ ہو رہی تھی تو ہمارے ساتھ جو کینڈیڈیٹس تھیں، ٹرینیز تھیں نا، وہ فیمیل زیادہ تھیں. آپ کو پتہ ہے فیمیل اپنے نیلز بڑے رکھتی ہیں. تو وہ ایک جو ٹیچر تھی نا وہ بھی فیمیل تھی، ٹرینر ہماری. تو ایسے بات ہو رہی تھی ریسرچ کی نا، میں نے اپنی طرف سے ایسے ایک ہینکی چھوڑ دی. میں نے کہا کہ ریسرچ یہ کہتی ہے کہ فیمیل جو ہے نا یہ بیمار نہیں ہوتی اور مردوں کی نسبت مرد پہلے پورے ہو جاتے ہیں، اور خواتین آپ دیکھ لیں اپنے ارد گرد میں زیادہ زندہ ہوں گی جو پرانی عمر کی ہیں. تو ریسرچ یہ کہتی ہے کہ یہ ناخن اپنے بڑے رکھتی ہیں اور وہ سال ان کے اندر امیونٹی آتی ہے. اب یقین کریں میں نے ایسے بیٹھے بیٹھے خیال آیا تو وہ سارے بڑے حیران ہو کیونکہ ہاں بات تو آپ کی ٹھیک ہے، حالانکہ میری بات میں کوئی لاجک، کوئی ریزن موجود ہی نہیں تھی، ٹھیک ہے. ایسے میں نے مطلب ایک بات بول دی. تو اس کو کہتے ہیں ارریشنل نالج. وہ علم جو بغیر کسی بیس کے، لاجک کے، ریزن کے ہم خود ہی بول دیتے ہیں، اس کو ہم کیا بولتے ہیں؟ ارریشنل نالج. ابن خلدون نیمڈ اٹ ایز علوم تقلید یا نقلی علوم. اب میں نے وہ بات کی تو وہ آگے اس کو کاپی کر کے کوئی اور دوسری جگہ پہ کر دے گا، وہ کوئی آگے تیسری جگہ پہ کر دے گا. یہ ارریشنل نالج ہے. پھر ایک اور کلاسیفیکیشن ہے ریسرچ کے اندر، پریوری نالج اور پوسٹیریوری نالج. ایسا علم جو ایکسپیرینس سے پہلے آتا ہے اور وہ علم جو ایکسپیرینس کے بعد آتا ہے، ٹھیک ہے. اب میں اس مثال دیتا ہوں ایک چھوٹی سی سمجھنے کے لیے. چھوٹا سا بچہ نا، آپ اس کو ہاتھوں میں اٹھاتے ہیں، وہ بڑا خوش ہوتا ہے، مانوس ہوتا ہے، مسکراتا ہے، ٹھیک ہے. اچھا، اسی بچے کو آپ تھوڑا سا اوپر پھینکتے ہیں. اب آپ پہلی مرتبہ اس کو اپنے ہاتھوں سے اوپر اچھال رہے ہیں. وہ چیخے گا، روئے گا، ڈرے گا، سہمے گا. آپ نے تو کبھی اس کو اس سے پہلے نہیں اچھالا، نہ اس نے کسی کو ایسے اچھلتا دیکھا، تو وہ کیوں ڈرا؟ تو یہ علم اس کا بائی برتھ موجود ہوتا ہے، انیٹ نالج ہوتا ہے، ٹھیک ہے. اب ایک بچہ پیدا ہوتا ہے، وہ اپنی ماں کا ہی دودھ پیتا ہے، اس کے علاوہ کسی کا دودھ نہیں پیتا،
تو اس کو یہ علم کیسے آیا؟ اس کا تو ریسرچ یہ کہتی ہے کہ پہلے 2 سال میں بچے کا مائنڈ بالکل کام نہیں کرتا، بچے کا مائنڈ بالکل وہ صرف اپنے سینسز سے چیزیں سمجھ رہا ہوتا ہے، اپنے دماغ سے نہیں سمجھتا، یہ ریسرچ کہہ رہی ہے۔ اب پھر اسے کیسے پتہ چلا؟ تو یہ علم اسے پیدائشی طور پر اللہ تعالیٰ نے دیا ہے۔ تو وہ علم جو ایسے انیٹ ہوتا ہے، بائی برتھ ہوتا ہے، کسی آبزرویشن ایکسپیرینس کے بغیر ہمارے پاس موجود ہوتا ہے، اس کو ہم پریوری نالج بولتے ہیں۔ اور پوسٹیریوری نالج کون سا ہوتا ہے؟ وہ علم جو آبزرویشن یا ایکسپیرینس یا ایکسپیریمنٹیشن کے بعد آتا ہے، اس کو ہم پوسٹیریوری نالج بولتے ہیں۔ یہ وہی ہے جیسے اوپر ہمارا امپیریکل نالج ہے، یہ سینسز سے چیزیں، آپ نے کوئی چیز ٹیسٹ کی، اسمیل کی، ایکسپیرینس کی، تو وہ آپ کا کیا کہلائے گا؟ پوسٹیریوری نالج۔ تو یہ اگر آپ کہیں کہ ان میں سے کچھ جو ہے وہ آپس میں مکس ہو رہے ہیں تو یہ ہو سکتے ہیں، یہ کوئی ایشو نہیں ہے، کیونکہ مختلف لوگوں نے مختلف وے سے نالج کو ڈیفائن کیا ہوا ہے۔ تو یہ ساری امپورٹنٹ ہیں اور یہ پیپر میں پوچھی بھی جا چکی ہیں، یہ خاص طور پر امپیریکل اور یہ پریوری پوسٹیریوری تو یہ پوچھا جا چکا ہے پیپر میں۔ چلیں جی ہم آگے بڑھتے ہیں۔ موڈز آف ایجوکیشن، میں ڈیفینیشن آپ سے نہیں پوچھتا، چلیں ہم اس کو ڈسکس کر لیتے ہیں تاکہ ہم اپنے جو ہمارا اسکیجول ٹائم ہے اس کے اندر ہی ہم چیزیں وائنڈ اپ کر لیں۔ موڈ آف ایجوکیشن، موڈ کس کو کہتے ہیں؟ کسی چیز کے کرنے کے راستے کو، وے، میتھڈ کو۔ اب جیسے دیکھیں اسکول، کالج، یونیورسٹی سے ایک طریقہ ہے لوگوں کو ایجوکیٹ کرنے کا۔ علامہ اقبال اوپن یونیورسٹی بھی ایک طریقہ ہے لوگوں کو ایجوکیٹ کرنے کا، میں نے بھی ایک طریقہ اپنایا ہوا ہے لوگوں کو ایجوکیٹ کرنے کا۔ تو کوئی وے، میتھڈ، اس کو ہم کیا بولتے ہیں؟ موڈ بولتے ہیں۔ بیسیکلی ایجوکیشن کے 3 موڈز ہیں، ایک ہے فارمل، دوسرا ہے نان فارمل اور تیسرا ہے انفارمل۔ فارمل آپ کی یہ اسکول، کالج، یونیورسٹی۔ نان فارمل یہ جو ڈسٹینس بیسڈ، کورسپونڈنس بیسڈ، کورسپونڈنس کہتے ہیں خط و کتابت، میلنگ سروس۔ پہلے آپ کو پتہ ہے آپ کے پاس میں نے جب علامہ اقبال اوپن یونیورسٹی سے بی ایڈ کی ڈگری کی تھی، ایم ایڈ کی، بی ایڈ میری جی سی یونیورسٹی فیصل آباد سے، تو کتابیں اس وقت ہوم ایڈریس پہ آیا کرتی تھیں۔ وہ ہماری جو اسائنمنٹس ہیں وہ بھی بائی ڈاک ہم بھیجا کرتے تھے، رزلٹ بھی ہمارا بائی ڈاک ہمیں ملتا تھا۔ تو ہمیں سے اکثر لوگ جو ہے وہ علامہ اقبال اوپن یونیورسٹی انہوں نے کبھی دیکھی نہیں ہوتی، فوٹو بھی نہیں دیکھا ہوتا یونیورسٹی کا، اور انہوں نے ڈگری کر لی ہوتی ہے۔ فارچونیٹلی میں نے جب میڈ کی تو میں ٹاپر تھا اپنے بیچ کا، تو مجھے لیپ ٹاپ ایوارڈ کیا گیا یونیورسٹی کی طرف سے، تو میں تو دیکھ آیا تھا یونیورسٹی، اوپن یونیورسٹی 2018 میں۔ تو مطلب ہم یونیورسٹی جاتے نہیں ہیں، ہمیں پتہ نہیں ہوتا کون ہمارا ٹیچر ہے، اور ہم نے ٹیچر کو نہیں دیکھا ہوتا، ہم جو ہے ان کو اپنی مشقیں، اسائنمنٹس بیچتے ہیں، نمبر لگ کے آ جاتے ہیں۔ تو یہ نان فارمل موڈ ہے۔ تیسرا انفارمل ہے، جو فیملی سے، فرینڈ سے، اخبار سے، میڈیا سے، میگزین سے، ناول سے، کتابوں سے جو کچھ ہم پڑھتے ہیں وہ ہمارا انفارمل موڈ آف ایجوکیشن۔ یہ بہت امپورٹنٹ ہے اور بہت سمپل ہے۔ اب فارمل ایجوکیشن اگر آپ دیکھیں نا، تو فارمل ایجوکیشن اسکول، کالج یا پھر یونیورسٹی کی جو ایجوکیشن ہوتی ہے اس کو ہم فارمل ایجوکیشن کہتے ہیں۔ اب اس میں 3 سے 4 چیزیں ہیں جو باقی جو ہمارے موڈز آف ایجوکیشن یا باقی ہیں دونوں، ان میں وہ چیزیں اس طرح سے موجود نہیں ہوتی۔ جیسے دیکھیں انسٹیٹیوشن بیسڈ ہوتی ہے، فارمل ایجوکیشن میں باقاعدہ اسکول، کالج یا یونیورسٹی موجود ہوتی ہے۔ اچھا دوسرا، اس میں باقاعدہ بکس ہوتی ہیں، پراپر کریکولم ہوتا ہے۔ اچھا تیسرا، اس میں چیزیں پلانڈ ہوتی ہیں، اسمبلی یہ ہوگی، اس وقت تک آپ کی کلاسز ہیں، اور پھر آپ کا امتحان اس وقت ہوگا، ٹھیک ہے۔ پراپر رولز اینڈ ریگولیشن ہوتی ہیں ایڈمیشن کے، اسکول سے فارغ ہونے کے۔ اس کے ساتھ ساتھ اینڈ پہ آپ کو ڈگریز بھی دی جاتی ہیں۔ تو فارمل ایجوکیشن میں آپ کو باقاعدہ وہ ڈگریز پرووائڈ کی جاتی ہیں جس کے آپ کو کوئی نہ کوئی بینیفٹس ہوتے ہیں۔ تو اس کو ہم بولتے ہیں فارمل ایجوکیشن۔ اسکول، کالج یا یونیورسٹی کی جو ایجوکیشن ہے یہ فارمل ایجوکیشن کہلاتی ہے۔ اس کے برعکس ہوتی ہے نان فارمل ایجوکیشن۔ اس کو ہم کہتے ہیں ایجوکیشن وچ از گیون اور گاٹ تھرو کورسپونڈنس، خط و کتابت، میلنگ سروس کے ذریعے۔ اب اس میں انسٹیٹیوشن تو موجود ہوتا ہے، بٹ آپ انسٹیٹیوشن کو اٹینڈ نہیں کرتے، وہاں جاتے نہیں، وہاں کچھ پڑھتے نہیں ہیں، آپ دیکھتے نہیں ہیں انسٹیٹیوشن کو۔ تو اس میں بھی آبجیکٹیو ہوتے ہیں بٹ شارٹ ٹرم آبجیکٹیوز ہوتے ہیں، ٹھیک ہے۔ کریکولا اس کا بھی ہوتا ہے، یہ پلانڈ یہ بھی ہوتا ہے، یہ انسٹیٹیوشن بیسڈ ہے بٹ یہ ڈسٹینس بیسڈ ہوتا ہے۔ یہ فل ٹائم ہوتا ہے، یعنی آپ کو پراپر ایک ایڈمیشن آپ نے لیا تو آپ کو وہاں جانا پڑتا ہے، کلاسز اٹینڈ کرنا پڑتی ہیں، تبھی جا کے آپ کا جو کورس ہے، ڈگری ہے، یہ پوری ہوتی ہے۔ یہ کمپلیمنٹری ہے، ٹھیک ہے، فل ٹائم نہیں ہوتی۔ اچھا اس میں ریجڈ رولز ہیں، جیسے آپ دیکھیں آپ کی
جو جتنے بھی آپ میٹرک کرتے ہیں، انٹر کرتے ہیں، گریجویشن کرتے ہیں، تو پراپر اس کے رولز ہیں، ایج لیمٹ ہے. جبکہ یہاں پہ کوئی پراپر رولز نہیں ہے، فکس نہیں ہے. رولز ہیں بٹ فکس نہیں ہے، اس کے اندر فلیکسیبلٹی موجود ہوتی ہے. یہ اسکل سکھانے، علامہ اقبال اوپن یونیورسٹی جب بنائی گئی تھی ایڈلٹ ایجوکیشن کے لیے بنائی گئی تھی، ان لوگوں کے لیے جن کے پاس پرائمری ایجوکیشن یعنی ڈائریکٹ پہلی مرتبہ ڈگری لینے کا یونیورسٹیز کے اندر، کالجز کے اندر، یونیورسٹیز کے اندر جا کے ایجوکیشن ایکوائر کرنے کا آپشن نہیں ہے، تو وہ لوگ جو ہے گھر بیٹھے اس یونیورسٹی سے ایجوکیشن حاصل کر سکیں. 1974 کے اندر اوپن یونیورسٹی بنی ہے. ایشیا کی پہلی، دنیا کی دوسری اوپن یونیورسٹی ہے. پہلی جو ہے یو کے اوپن یونیورسٹی 1969 میں بنی تھی، اور اس سے 5 سال بعد ہماری علامہ اقبال اوپن یونیورسٹی. اس کا پرانا نام پیپلز اوپن یونیورسٹی تھا. پیپلز پارٹی کی گورنمنٹ میں یہ بنی تھی 1972 کی پالیسی میں. اچھا، تو یہ ایڈلٹ لرننگ کے لیے تھی. اور میڈیا جو ہے، مطلب دیکھیں وہ میڈیا سے مراد یہاں پہ جیسے آج کل LMS ایک میڈیا ہے، تو اس کے ذریعے یہ ایجوکیشن دی جاتی ہے کورسپونڈنس کے تھرو. اچھا، تیسری جو ہماری ٹائپ یا موڈ ہے وہ ہے انفارمل. اب اس میں نہ کوئی انسٹیٹیوشن ہے، نہ کوئی بکس ہیں، نہ کوئی اینڈ پہ ڈگری دی جاتی ہے، نہ ہی کوئی ٹائم ہے، نہ ہی کوئی پلاننگ ہے، کچھ بھی نہیں ہوتا. یہ اس کے ٹوٹلی اپوزٹ ہے فارمل کے، انفارمل. ٹھیک ہے، سیلف ڈائریکٹڈ ہے، آپ اپنی مرضی سے کبھی اخبار پڑھتے ہیں، کبھی ٹی وی دیکھتے ہیں، کبھی فیملی سے باتیں کرتے ہیں. ان پلانڈ ہے، کوئی پتہ نہیں آپ کس وقت آج کیا کریں گے. اسکول کالج میں تو ایسے نہیں ہوتا. لائف لانگ ہے، یہ پیپر میں آ چکا ہے، برتھ سے ڈیتھ تک یہ چلتی رہتی ہے، ہم سیکھتے ہی رہتے ہیں. انسٹیٹیوشن اس کے اندر نہیں ہوتا. فیملی، سوسائٹی، فرینڈز، میڈیا، ماسک، یہ سارے ریسورسز ہیں، اور فیملی اس کا سینٹر ہے. سب سے زیادہ انفارمل ایجوکیشن ہم فیملی سے لیتے ہیں. کیوں؟ کیونکہ ہم سب سے زیادہ وقت اپنے گھر میں رہتے ہیں. تو بڑوں سے، بچوں سے، پہلی کلاس کا، پریپ کا، اسی کا بچہ یا بچی آپ کے گھر میں، آپ بہت ساری چیزیں اس سے بھی سیکھتے ہیں جو اپنے وہ اسکول سے سیکھ کے آئی ہوتی ہے. میں ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ میں ہوں پچھلے 9 سالوں سے. میں اپنے گھر کے چھوٹے بچوں سے بہت ساری چیزیں سیکھتا ہوں جو میں نے کبھی نہ پڑھی ہوتی ہیں نہ دیکھی ہوتی ہیں. تو مطلب یہ انفارمل ہے. یہ لازمی نہیں ہے کہ آپ بڑی ایج کے لوگوں سے سیکھتے ہیں یا ایکسپیرینس لوگوں سے سیکھتے ہیں، ناؤن لوگوں سے سیکھتے ہیں. نو، آپ کسی سے کبھی بھی کہیں بھی جو کچھ بھی سیکھ رہے ہیں وہ آپ کی انفارمل ایجوکیشن ہے. ٹھیک ہو گیا جی. یہ 3 ہمارے موڈ آف ایجوکیشن تھے جی. یہ کچھ اور ٹائپس ہیں. انکلوسیو ایجوکیشن، یہ جو SDG 4 آپ نے پڑھا ہے نا، SDG 4 کی پوری سٹیٹمنٹ اگر میں آپ کو پڑھ کے سناؤں تو اس میں یہ ورڈ موجود ہے. ٹھیک ہے، پروویژن آف ایکویٹیبل انکلوسیو کوالٹی ایجوکیشن. اب ہم نے تو صرف کوالٹی ایجوکیشن ورڈ دیکھا ہے وہاں پہ، بٹ اس کی پوری سٹیٹمنٹ یوں بنتی ہے پروویژن آف ایکویٹیبل انکلوسیو کوالٹی ایجوکیشن. یہ پھر کسی دن جا کے ایکویٹی اور ایکویلٹی کو ڈسکس کر لیں گے. انکلوسیو ایجوکیشن کی ہم بات کر لیتے ہیں آج. انکلوسیو ایجوکیشن بیسیکلی ایکویٹی کا نام ہے. ٹھیک ہے، اب اور ایکویلٹی کا نام ہے. اب دیکھیں ہماری کلاس میں بہت سارے بچے ایسے ہوتے ہیں جو ڈسیبل ہوتے ہیں. جو ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن ہے نا WHO، وہ کہتی ہے کہ ہر 10واں بچہ اسپیشل ہوتا ہے. اسپیشل سے مراد اس بچے کو کوئی نہ کوئی مینٹل، فزیکل، انٹلیکچوئل، ویژن کا، ہیئرنگ کا، کوئی نہ کوئی اسپیکنگ کا کوئی نہ کوئی پرابلم ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ آپ کو، مجھے، ہماری آنے والی نسلوں کو اس طرح کے مسائل سے محفوظ رکھیں. تو یہ بہت ایشو بنتا ہے ان فیملیز کے لیے جن کے ہاں اس طرح کے اگر بچے جنم لیتے ہیں تو ساری زندگی مسائل رہتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ محفوظ رکھیں آپ سب کو، آپ کی فیملیز کو، آنے والی نسلوں کو. انکلوسیو ایجوکیشن، اچھا ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن میں بات کر رہے تھے، وہ کہتے ہیں کہ ہر 10واں بچہ اسپیشل ہے. اب ہمارے پاس پاکستان کی اگر آپ بات کریں تو پنجاب میں ہمارے پرائمری، ایلیمنٹری اور سیکنڈری اسکول 54,000 ہیں. ٹھیک ہے، اور اس میں 20,000 پرائیویٹ اسکول شامل کر لیں تو 74,000. ٹھیک ہے، 9 بچوں کے لیے کتنے ہیں سپوز کر لیں، ہر 10ویں بچے کی بات ہو رہی ہے نا، سپوز کر لیں 9 بچوں کے لیے ہیں 74,000 اسکول. اور جو اسپیشل ایجوکیشن کے بچے ہیں بیچارے، ان کے لیے کتنے اسکول ہیں؟ ہر ضلع میں جتنی تحصیلیں ہیں اتنے اسکول ہیں بس. آپ دیکھیں اگر ایک تحصیل کی ٹوٹل پاپولیشن، اس وقت میں جس ڈسٹرکٹ سے ہوں بکھر سے، ہمارے پاس جو ایڈمیٹڈ بچے ہیں 1,80,000 ہیں. یعنی 1,80,000 بچے اس وقت ہمارے سرکاری اور پرائیویٹ اسکولوں کے اندر پڑھ رہے ہیں، اور تقریباً 1,00,000 بچہ ہمارا آؤٹ آف اسکول بھی ہوگا، نہیں تو 80,000 لازمی ہے. اب دیکھیں 1,80,000 چلیں یہی سپوز کر لیتے ہیں. بکھر میں 1,261 سرکاری اسکول ہیں اور 500 پرائیویٹ اسکول ہیں. 1,700 اسکول کتنے لوگوں کو کے لیے ہیں؟
ٹھیک ہے، 1,80,000 کے لیے. اب اگر آپ اس میں سے وہ بچے نکالیں جو بچے ہمارے اسپیشل ہیں 10ویں بچے کے لیے، تو ہمارے پاس ٹوٹل 4 اسکول ہیں پورے ڈسٹرکٹ کے اندر. کہاں 7,500 اسکول اور کہاں جو ہے صرف 4 اسکول. تو اس کے لیے ہم نے پھر کیا کیا ہوا ہے، ورلڈ وائڈ پوری دنیا نے یہ کیا کہ ہم ان اسپیشل بچوں کو بھی جنرل ایجوکیشن میں، نارمل ہمارے جو اسکول ہوتے ہیں اسپیشل ایجوکیشن والے نہیں، نارمل اسکول کے اندر ان بچوں کو پڑھائیں. اس کو کہتے ہیں انکلوسیو ایجوکیشن. ٹھیک ہے، یعنی ڈیفیکلٹیز والے بچوں کو، میڈیکل ڈیفیکلٹیز یا جن کو کوئی پرابلم ہے، ان بچوں کو ہم نارمل بچوں کے ساتھ اسکولوں میں جب پڑھاتے ہیں تو اس کو ہم انکلوسیو ایجوکیشن بولتے ہیں. ٹھیک ہو گیا. چلڈرن ود ماڈریٹ ڈسیبلٹیز اینڈ مائنورٹی اسٹوڈنٹس ان مین اسٹریم کلاس. تو جن کو ماڈریٹ، اب مثال کے طور پر کسی کوئی بچہ دیکھ نہیں سکتا، وہ تو ان سکولوں میں نہیں پڑھ سکتا. کوئی چھوٹا موٹا چلنے کا پرابلم ہے، وہ اونچا سنتا ہے یا اس کو نزدیک سے دکھائی دیتا ہے، اس طرح کے جو چھوٹے چھوٹے پرابلمز ہیں وہ ہم ہینڈل کر لیتے ہیں. اس کو انکلوسیو ایجوکیشن کہتے ہیں. پھر ہے بلینڈڈ ایجوکیشن. بلینڈڈ ایجوکیشن کہتے ہیں جب آپ فزیکل اور آن لائن ٹیچنگ دونوں ایک ساتھ کرتے ہیں تو اس کو بلینڈڈ ایجوکیشن کہتے ہیں. سپوز آپ ایک کالج میں پڑھ رہے ہیں، آپ کا ٹیچر آپ کو وہاں پہ کلاس میں فزیکلی پڑھا رہا ہے، وہی ٹیچر ایوننگ میں آپ کو کیا کرتا ہے، آپ کو آن لائن جو ہے وہ لیکچر ڈیلیور کر رہا ہوتا ہے. یا پھر یوں ہوتا ہے کہ آپ کی کلاس 2 حصوں میں ڈیوائڈ ہو جاتی ہے. آدھے بچے جو ہے وہ اسی وقت کلاس کے اندر ٹیچر سے پڑھ رہے ہوتے ہیں اور آدھے بچے وہ لائیو لیکچر دیکھ رہے ہوتے ہیں گھر میں بیٹھ کے. آپ دیکھیں یہ فزیکل اور آن لائن دونوں چیزیں کمبائن ہو گئی ہیں. ٹھیک ہے، تو اس کو کہتے ہیں بلینڈڈ ایجوکیشن. اب اس کے بعد ہے کو ایجوکیشن. بچے بچیاں ایک ہی دائرے میں پڑھیں تو وہ کو ایجوکیشن ہوتی ہے. انفیوژن ایجوکیشن، ایسی تعلیم جس میں آپ نے جو کیریئر چوز کرنا ہے نا، وہ کیریئر آپ کو کیا کیا جائے، اسی کیریئر کی تعلیم اسکول کے اندر دی جائے. آپ نے ڈاکٹر بننا ہے تو آپ کو پہلے دن سے ڈاکٹری کی تعلیم دی جائے. ٹھیک ہے، دنیا کے اندر جاپان کی اگر آپ دیکھیں مثال، تو وہ پہلے دن سے EC سے کنڈر گارٹن سے بچے کو اسی ڈائریکشن میں چلاتے ہیں جس ڈائریکشن میں بچہ چلتا ہے. مختلف آئٹمز، کھلونے، سامان رکھ دیتے ہیں، بچہ جس طرف جاتا ہے تو اسی لائن پہ اس کو لے کے اسکول لائف میں چلتے ہیں. آپ نے دیکھا ہے کہ جاپان کی ٹیکنالوجی دنیا بھر میں جو ہے اس کی کیا اہمیت ہے. تو اس کو کہتے ہیں انفیوژن ایجوکیشن، یعنی کیریئر ایجوکیشن کو آپ بچے کے سبجیکٹ میٹر کریکولر کے اندر تمام گریڈز میں شامل کر دیتے ہیں. اس کو انفیوژن ایجوکیشن کہتے ہیں. ECE ایجوکیشن، ارلی چائلڈہڈ ایجوکیشن، اس کو ECC بھی بولا جاتا ہے، ارلی چائلڈہڈ کیئر اینڈ ایجوکیشن. تو یہ تعلیم ہے پاکستان کے اندر 3 سے 5 سال، یعنی جو ہم 1 کلاس ہوتے ہیں نا ہماری، اس سے پہلے جو ہمارے بچے داخل ہوتے ہیں اس کو EC بولتے ہیں. تو اس کو پری پرائمری یا نرسری ایجوکیشن بھی بولا جاتا ہے. تو پاکستان میں اس کی آفیشیل ایج 3 سے 5 سال ہے. تو 3 سے 5 سال کے تمام بچے جو ہمارا اسکول جو 1 کلاس ہے وہ جوائن کرنے سے پہلے اسکول کے اندر آتے ہیں تو ان کو جو تعلیم دی جاتی ہے اس کو EC ایجوکیشن کہا جاتا ہے. اچھا جی، اس کے بعد یہ بہت ہی شارٹ سی ٹرمز ہیں. ٹیچنگ ہم پہلے ویسے ڈسکس کر چکے ہیں تو تھوڑا سا اس کو دیکھ لیتے ہیں. ٹیچنگ کہتے ہیں پروسیس آف امپارٹنگ نالج کو، یا پروسیس آف ٹرانسفر آف نالج، اسکلز اور ویلیوز فرام ون پرسن ٹو اندر پرسن. ایک شخص سے دوسرے شخص تک علم کی، مہارتوں کی، ویلیوز کی یا انفارمیشن کی منتقلی، ٹرانسفر، امپارٹ کرنا، یہ ٹیچنگ کہلاتا ہے. ٹھیک ہے، تو ٹیچنگ ایک ایسا پروسیس ہے جس میں آپ کسی شخص کے بیہیویئر کے اندر تبدیلی لاتے ہیں، اس کے نالج، ویلیوز، اسکل کے اندر تبدیلی لاتے ہیں. جیسے اس وقت میں کیا کروں، آپ لوگوں کی انفارمیشن کو اپڈیٹ کر رہا ہوں، جو تھوڑی بہت انفارمیشن میرے پاس ہے، تو اب آپ لوگوں کو کیا ہو رہا ہے، جو انفارمیشن ہے یہ اپڈیٹ ہو رہی ہے. ٹھیک ہے، اس کو کہتے ہیں ٹیچنگ، جس کے ذریعے آپ کسی دوسرے شخص کا علم، اس کا نالج، اس کی ویلیوز یا اسکلز کو کیا کرتے ہیں، چینج اس کے اندر پروڈیوس کرتے ہیں. اس کو ٹیچنگ کہا جاتا ہے. مائک آف رکھیے پلیز. کنفیوشس کو جو ہے وہ پہلا ٹیچر مانا جاتا ہے ہسٹری کے اندر. کنفیوشس کو پہلا پرائیویٹ ٹیچر ہسٹری کے اندر جو ہے وہ مانا جاتا ہے. یہ بھی شاید کہیں سوال پوچھا گیا تھا. ٹیچنگ کے 3 کمپوننٹ ہوتے ہیں. ایک ہوتا ہے استاد، دوسرا ہوتا ہے اسٹوڈنٹ اور تیسرا ہوتا ہے کتاب. ٹھیک ہے، 3 اس کو ٹرائنگولر پروسیس یا ٹرائنگولر یا 3 فوکل یا 3 کمپوننٹ پوائنٹ بھی ہم بولتے ہیں کہ ٹیچر، اسٹوڈنٹ اور سبجیکٹ میٹر، یہ 3 جو ہے وہ کمپوننٹ ہوتے ہیں کس کے، ٹیچنگ کے. اب ٹیچنگ کی ڈفرینٹ ٹائپس ہوتی ہیں. پیڈاگوجی،
جب آپ چھوٹے بچوں کو پڑھاتے ہیں، ایک ایکسپیرینس بندہ چھوٹے بچوں کو پڑھا رہا ہوتا ہے تو وہ پیڈاگوجی کہلاتی ہے. جیسے ہم اسکول کے اندر، کالج یا یونیورسٹی کے اندر ہمارے جو ٹیچر ہوتے ہیں وہ ایج میں زیادہ ہوتے ہیں، ایکسپیرینس میں زیادہ ہوتے ہیں، تو چھوٹے بچوں کو پڑھانا پیڈاگوجی کہلاتا ہے. یہ ٹرم سب سے پہلے سقراط نے، سوکریٹیز نے یوز کی تھی. سوکریٹیز جو ہے یہ ٹیچر تھا پلیٹو کا، اور پلیٹو ٹیچر تھا ایرسٹوٹل کا. آپ لوگوں کو یہ سیکوینس پتا ہوگا. پہلے سکندر اعظم، الیگزینڈر دی گریٹ، اس کا استاد تھا ارسطو، ایرسٹوٹل اس کا ٹیچر تھا افلاطون پلیٹو، اور پلیٹو کا سقراط سوکریٹیز. تو یہ اس نے سوکریٹیز جو ان سب کا ابا تھا، اس نے یہ ٹرم یوز کی تھی سب سے پہلے پیڈاگوجی. گریک ورڈ ہے پیڈوز اینڈ ایگوگس. پیڈوز کا مطلب ہوتا ہے بچہ، بوائے، اور ایگوگس کا مطلب ہوتا ہے لے کے چلنا، لیڈر. تو ٹیچنگ آف چلڈرن یا ٹیچنگ میتھڈولوجی، یہ پی پی ایس سی کے جنرل نالج میں کئی دفعہ پوچھا جا چکا ہے. پیڈاگوجی مین ٹیچنگ میتھڈس. تو یہ بیسیکلی اس کا لفظی مطلب ٹیچنگ میتھڈ بھی ہوتا ہے، یا پھر ٹیچنگ ینگ چلڈرن بھی پیڈاگوجی کو کہا جاتا ہے. یعنی ٹیچنگ آف چلڈرن یا میتھڈ آف ٹیچنگ از نون ایز پیڈاگوجی. ایک اور ٹرم جو ہے وہ اینڈراگوجی ہے. میلکوم نولز نے یہ ٹرم انٹروڈیوس کروائی تھی. یہ بھی گریک ورڈ اینڈرا اور ایگوگ سے مل کے بنی ہے. اینڈرا کا مطلب ہوتا ہے مین، جیسے یہاں تھا بچہ، تو ایگو کا مطلب لیڈر. اب اس میں میتھڈ آف ٹیچنگ فار اڈلٹس، جیسے اس وقت آپ میں سے بہت سے لوگ ایسے ہوں گے جو میرے سے ایج میں بھی بڑے ہوں، ممکن ہے برابر ہوں، کچھ چھوٹے بھی ہوں گے. تو ایگوگ بولتے، اینڈروگوجی بولتے ہیں اڈلٹس کو ٹیچ کرنا. ٹھیک ہے، تو یہ پیڈاگوجی اور اینڈروگوجی میں ڈفرنس ہے. اچھا، اس کے بعد آتا ہے جی سائبر گوجی. سائبر گوجی یہ ہے کہ ٹیچنگ تھرو کمپیوٹر، انٹرنیٹ اور انفارمیشن اینڈ کمیونیکیشن ٹیکنالوجی، آئی سی ٹی. یعنی کمپیوٹر کو، انٹرنیٹ کو یوز کرتے ہوئے آپ جو ٹیچنگ کرتے ہیں، جیسے میں کر رہا ہوں، یہ سائبر گوجی کہلاتی ہے. ٹھیک ہے. پھر آتا ہے پیرا گوجی. پیر کہتے ہیں سیم ایج فیلوز، ایسے لوگ جن کا مطلب ایج گروپ سیم ہو، کلاس میٹس ہوں. ٹھیک ہے، ان کو پیئر بولا جاتا ہے. جن کا نالج لیول ایک جیسا ہو ان کو پیئر بولا جاتا ہے. اب پی ڈبل آر، فیلوز، کلاس میٹس. تو جب ایک بچہ، جیسے سپوز آپ کا ڈسکشن گروپ میں بنا لیتا ہوں، آپ لوگ آپس میں ایک دوسرے کو چیزیں سمجھا رہے ہوتے ہیں. کلاس میں آپ پڑھاتے ہیں تو آپ کے بچے بعد میں آپس میں بھی ڈسکشن کرتے ہیں، وہ ایک دوسرے کو ٹیچ کر رہے ہوتے ہیں. اس کو ہم بولتے ہیں پیراگوجی. ٹھیک ہے، پیئر ٹیوٹورنگ بھی اس کو بولا جاتا ہے، پیئر ٹیچنگ بھی. اچھا، یہاں پہ ایک ٹرم ہے پیئر ٹیچنگ اور ٹیوٹورنگ. اس میں بھی ڈفرنس ہے. کوئی بتا سکتا ہے یہ ڈفرنس؟ جی پلیز. اچھا چلے میں بتا دیتا ہوں. آواز میری آ رہی ہے سب کو؟ یس سر، آ رہی ہے. جی آ رہی ہے. اچھا، یس سر آ رہی ہے. ٹیوٹرشپ یا ٹیوٹرنگ کس کو بولا جاتا ہے؟ ایک استاد ہوگا، ایک ہی اسٹوڈنٹ ہوگا، اس کو ٹیوٹورنگ بولا جاتا ہے. ٹیچنگ ہے کہ ایک ٹیچر ہے، آگے ایک سے زیادہ اسٹوڈنٹس ہیں، اس کو ٹیچنگ ہم بولتے ہیں. یہ سادہ سا ڈفرنس ہے ان دونوں کا. ایک استاد ایک اسٹوڈنٹ، ٹیوٹورنگ 1 to 1. ایک استاد اور زیادہ اسٹوڈنٹ یعنی گروپ انسٹرکشن، یہ ہمارا ٹیچنگ کہلاتا ہے. تو پیئر ٹیوٹورنگ بھی ہو سکتی ہے، پیئر ٹیچنگ بھی ہوتی ہے. پیئر ٹیوٹورنگ سے مراد یہ کہ ایک بچہ آگے ایک بچہ ہے. پیئر ٹیچنگ سے مراد ایک بچہ آگے سے 3-4 بچے اسے سمجھ رہے ہیں کچھ. ٹھیک ہے. اس کے بعد ہے کریٹیکل پیڈاگوجی. کریٹیکل پیڈاگوجی سے یہ ہے کہ میں اب جیسے آپ لوگوں کو پڑھا رہا ہوں اور آپ لوگ صرف سن رہے ہیں، آپ جو ہے وہ مجھ سے کویسچن نہیں پوچھ رہے، یا آپ مجھ سے اس کی ایگزامپل نہیں پوچھ رہے. سپوز آپ جیسے میں بتا رہا ہوں آپ سمجھ رہے ہیں کہ یہ 100% سچ بول رہا ہے استاد ہمارا. تو کریٹیکل پیڈاگوجی اس کانسیپٹ کو ٹوٹلی نیگلیکٹ کرتی ہے. وہ کہتے ہیں کہ ایسے نہیں ہونا چاہیے کہ استاد جو بولے اور بچہ چپ کر کے سنے اور اس کو حفظ کرے. نہیں. تو یہ پالو فرائر نے دیا اس کانسیپٹ. اس نے کہا کہ بچے کو تھنکنگ سے، ریڈنگ سے، رائٹنگ سے، اسپیکنگ سے، اس سرفیس میننگ سے جو لکھا ہوا یا ٹیچر بتا رہے ہیں، آگے جا کے سوچنا چاہیے کہ یہ بات جو ہے وہ کہاں تک ٹھیک ہے، غلط ہے، یا اس کی اپلیکیشن واقعی اس طرح ہے یا نہیں ہے. اس کو کہتے ہیں کریٹیکل پیڈاگوجی. یعنی استاد سے بحث و تکرار کرنا ان کنسٹرکٹیو کانٹیکسٹ کے، یعنی مطلب اپنے علم کو بڑھانے کے لیے اس کانٹیکسٹ میں بحث و تکرار کرنا کریٹیکل پیڈاگوجی کہلاتی ہے. آخر پہ ہے جی ہیٹاگوجی. ہیٹاگوجی یہ ہے، ہیز اینڈ کنوائن نے 2000 میں یہ کانسیپٹ دیا کہ ایک بچہ جو ہے، ایک شخص، ایک نوجوان، ایک اڈلٹ اپنی مرضی سے پڑھنا چاہتا ہے. وہ چاہے اخبار پڑھے، وہ چاہے جو ہے وہ
کوئی میگزین پڑھے, وہ کسی آن لائن سورس سے کچھ پڑھے, وہ کسی اکیڈمی سے کچھ پڑھے. ایک بندہ جو اپنی مرضی سے اپنی سپیڈ, اپنے علم, اپنے ایریا آف انٹرسٹ کے اکارڈنگ کچھ سیکھنا یا پڑھنا چاہ رہا ہے, تو اس کو ہم کیا بولتے ہیں؟ ہیٹاگوجی بولتے ہیں. لاسٹ سلائیڈ ہے جی, ہم انشاءاللہ 2-3 منٹ کے اندر اس کو وائنڈ اپ کرتے ہیں. اب جیسے میں نے کہا کہ میں ٹیچ کر رہا ہوں, آپ لرن کر رہے ہیں, تو لرننگ جو ہے وہ آپ کے بیہیویئر, انفارمیشن, نالج, سکلز کے اندر اپڈیشن کو کہتے ہیں. A permanent change in behavior of an individual as a result of teaching. آپ کے بیہیویئر کے اندر, بیہیویئر ہماری اوور آل جتنے بھی رسپانسز ہیں ان کو ہم بولتے ہیں, تو اس کے اندر جو تبدیلی آتی ہے نا, اس کو ہم لرننگ بولتے ہیں. ٹھیک ہے, جیسے اب آپ جی اپنا نالج ریفریش کر لیا تھوڑا سا, یہ بھی آپ کوئی ایگزامپل, آپ کے پاس ایک چیز کی ڈیفینیشن پہلے تھی, ایگزامپل کوئی میں نے بتا دی تو آپ نے اس کو ایڈ اپ کر لیا اپنی انفارمیشن میں, تو اس کو کہتے ہیں لرننگ. ٹھیک ہے. اب ایڈورڈ لی تھورن ڈائک نے ایک مرتبہ ایک کیٹ کے اوپر ایکسپیریمنٹ کیا. اس نے ایک بھوکی بلی کو ایک پنجرے کے اندر بند کر دیا اور باہر ایک پیس آف فش, مچھلی کا ٹکڑا رکھ دیا. بلی بھوکی تھی, اس نے بڑی تگو کی کسی طرح نکلوں. ایک دفعہ نا اس نے دیکھا کہ کوئی ڈوری سی ہے دروازے کے ساتھ, اس نے اس کو کھینچا تو وہ باہر نکل آئی, بھاگی گئی, اس نے پیس آف فش اٹھایا, کھایا. تھورن ڈائک نے کچھ دیر بعد جب اس بلی کو دوبارہ وہ بھوک کی شدت ہونے لگی تو اس نے دوبارہ اس کو اسی پنجرے کے اندر بند کر دیا. اب کی بار اس نے تھوڑی سی ادھر ادھر گھومی پھری, اس نے حرکت کی اور پھر وہ باہر نکل آئی اسی راستے سے. اس نے تیسری, چوتھی, پانچویں ملٹیپل ٹائم ایکسپیریمنٹ کیا. اب جیسے ہی وہ پنجرے میں ڈالتا وہ بھاگ کے باہر آتی. اس پہ اس نے 3 لاز آف لرننگ دیے. اس نے کہا کہ یہ 3 چیزیں, بچہ سیکھنا نہیں چاہتا, آپ سکھا ہی نہیں سکتے اس کو. ٹھیک ہے, مطلب ایک بندہ نہیں سیکھنا, وہ اس نیت میں نہیں بیٹھا کہ میں نے کچھ پڑھنا ہے, وہ تو موبائل کے ساتھ لگا رہے گا. وہ کلاس ختم ہو جائے گی, بعد میں پوچھے گا جی سر نے, میم نے کیا پڑھایا تھا. تو اسی بیس پہ اس نے پہلا لا یا لا آف ریڈینس, کہ ایک بچہ اس کے اندر ایگرنیس, پریپیئرڈنیس, ریڈینس ہوتی ہے کہ میں پڑھنا چاہتا ہوں, سیکھنا چاہتا ہوں, تو یہ لا آف ریڈینس ہے. اگر وہ اس نیت سے بیٹھے گا کہ آج کے ڈیمو میں نے کچھ سیکھنا ہے, ٹھیک ہے, تو میں پہلے سے نیت کر کے آیا, یہ اس کی ریڈینس ہے اور واقعی وہ سیکھے گا. اس نے کہا کہ اگر میں اس بلی کو یہ بھوکی نہ ہوتی, اس کا پیٹ بھرا ہوا ہوتا, اس کو میں پنجرے کے اندر بند کر دیتا, باہر پیس آف فش پڑا بھی ہے نا, اور آرام سے اندر جا کے سوتی, آرام کرتی, تو یہ باہر نکلنے کی کوشش نہ کرتی. اس نے یہ لیور کو کھینچنا کیوں سیکھا ہے؟ کیونکہ اس کے اندر ایک پیاس تھی. ٹھیک ہے, وہ باہر نکلنے کی کوشش کر رہی تھی, جو بھی اس کا موٹیو تھا, فیکٹر جو بھی تھا, تو وہ ریڈی تھی کہ میں نے یہاں سے نکلنا ہے, اور پھر اس نے باہر نکلنے کا راستہ ڈھونڈ ہی لیا, اس نے سیکھ ہی لیا. اس کو کہتے ہیں لا آف ریڈینس. یہ کہتے ہیں کہ بچہ جب تک آپ کا ریڈی نہیں ہوگا تب تک اس کی لرننگ اچھی نہیں ہوگی. اچھا, بچہ ہمارا ریڈی ہو گیا, آپ نے اس کو کچھ پڑھا دیا, اب جب تک وہ پڑھی ہوئی چیز کو دوبارہ نہیں پڑھے گا, یہ اگلا لا ہے کہ دوبارہ پڑھی ہوئی چیز کو جب تک وہ نہیں پڑھے گا تب تک وہ اس کی چیز پکی نہیں ہوگی, اس کے اندر پرفیکشن نہیں آئے گی. اس بلی کو ایک دفعہ تو ایسے ایکسپیریمنٹ میں اس نے باہر تو نکل آئی وہ کوشش کرنے کے بعد, تو اگر اس کو بار بار ایکسپیریمنٹ نہ کرایا جاتا تو وہ ہر بار اس کا ٹائم کم ہوتا گیا باہر نکلنے کا, اور پھر ایک وقت آیا کہ اندر وہ جیسے ابھی دروازہ بند کر رہا تھا تو پہلے وہ ڈوری کھینچ رہی ہوتی تھی. ٹھیک ہے, تو اس نے کہا کہ یہ اس نے کیسے سیکھا؟ ریپیٹیشن سے یا ڈرل سے. اس کو کہتے ہیں لا آف ایکسرسائز, کہ جو چیز بار بار پڑھی دہرائی جاتی ہے, یاد کی جاتی ہے, وہ دیر تک یاد رہتی ہے, اور جو چیز ایک دفعہ سن کے پھر کتاب ٹھپ ہم کر کے رکھ دیتے ہیں کہ جی جب پیپر آئے گا پڑھیں گے, تو پھر جو ہے وہ یاد نہیں رہتی. تو اسی کے 2 لاز ہیں, لا آف یوز اینڈ ڈس یوز, کہ بار بار پڑھنے سے چیزیں زیادہ یاد ہوتی ہیں اور نہ پڑھنے سے وہ بھول جاتی ہیں. لاسٹ ہے جی ہمارا, لاسٹ لائن ہے, سیکنڈ لاسٹ لائن ہے, اور تھرڈ اینڈ لاسٹ لا ہے لا آف افیکٹ. لا آف افیکٹ یہ کہتا ہے کہ اب جیسے وہ بلی باہر نکلی تھی اور آگے وہ پیس آف فش اصلی نہ ہوتا, نکلی ہوتا, اس کے اوپر کوئی اوڈور, کوئی خوشبو لگی ہوتی, جیسے آج کل جتنے فلیور ملتے ہیں ہمارے پاس مارکیٹ میں ہر ایک چیز کا, تو وہ لگی ہوتی تو وہ دوبارہ شاید اتنی محنت نہ کرتی. ایک بچے نے چیز یاد, وہ اس نے سیکھی, وہ ریڈی تھا, اس نے ریپیٹیشن سے یاد بھی کر لیا. اب ٹیچر نے اس کو اگنور کیا, اس کو اپریشیٹ نہیں کیا, تو اس کے پیرنٹس نے اس کو نہیں کیا اس کی اچھی کارکردگی پہ,
تو وہ جو ہے اس کے افیکٹ اگر اچھے نہیں ہوں گے تو بچہ دوبارہ اس کو وہ کام کرنے کو دل نہیں کرے گا. چھوٹا سا بچہ نماز پڑھ رہا ہوتا ہے ہمارے گھر میں پیرنٹس کے ساتھ, بڑے فیملی ممبر کے ساتھ, سارے اس کی طرف توجہ سے دیکھتے ہیں, پیار سے دیکھتے ہیں, اس کی طرف مخاطب ہوتے ہیں, اس سے مخاطب ہوتے ہیں. وہ بچہ جو ہے وہ پھر اگلی بار جیسے کوئی نماز کے لیے جاتا ہے تو وہ بھاگ بھاگ کے آ رہا ہوتا ہے کہ جی جائے نماز اٹھا کے یا اپنے امی ابو کے ساتھ نماز پڑھ رہا ہوتا ہے. تو یہ وہ بیسیکلی اس نے جو چیز ایک دفعہ لرن کی ہے اس کے افیکٹس ہیں کہ اس کی تعریف کی جاتی ہے, وہ موٹیویٹ ہوتا ہے, دوبارہ وہ چیز سیکھتا ہے. کلاس میں ایک بچے کو یہ ایک ٹوکن آف اپریسیشن دے دیں کہ ویل ڈن جی, اس کے لیے کلیپنگ کریں. وہ بچہ اگر نہیں بھی پڑھنے والا ہوتا ہے تو اگلی دفعہ وہ پڑھتا ہے, اگر پڑھنے والا ہے تو پہلے سے زیادہ محنت کرتا ہے. اس کو کہتے ہیں لا آف افیکٹ. ٹھیک ہے, تو یہ لاسٹ لائن ہے جی, کنڈیشنز آف لرننگ. رابرٹ گیگن نے اس کو گیگن بھی پڑھا جاتا ہے, گانے بھی پڑھتے ہیں. تو رابرٹ گیگن یا رابرٹ گانے نے ایک تھیری دی, تھیری آف کنڈیشنز آف لرننگ. اس نے کہا کہ 8 ڈفرینٹ طرح سے بچہ سیکھتا ہے اور ان کے لیے 8 ڈفرینٹ ٹیچنگ میتھڈ چاہیے. اس کو تھیری آف 8 ٹائپس آف لرننگ یا کنڈیشنز آف لرننگ یا ہائرارکی آف لرننگ کہا جاتا ہے. جی یہ ہمارا آج کا جو ڈیمو سیشن تھا بیسکس آف ایجوکیشن کے اوپر, یہ ہمارا ختم ہو گیا. آخری کویسچن ہے, واٹ از دا ڈفرینس بٹوین ایجوکیٹڈ اینڈ لٹریٹ پرسن. تو ٹائم ہمارا 1 گھنٹہ چونکہ ہو چکا ہے تو اس کا جواب میں خود دے دیتا ہوں آپ لوگوں کو. پہلی ڈیفینیشن ہم نے پڑھی ہے کہ کیا ایک ایجوکیشن کیا ہوتی ہے. تو ہم یہ دیکھنا چاہ رہے ہیں کہ لٹریٹ اور ایجوکیٹڈ میں کیا ڈفرینس ہے. لٹریٹ وہ ہوتا ہے جو پڑھ لکھ سکتا ہے, ایجوکیٹڈ وہ ہوتا ہے جو پڑھنا لکھنا بھی جانتا ہے, پلس اس کے پاس کسی چیز کا خاص نالج, کوئی خاص اسکل موجود ہوتی ہے. ٹھیک ہے, اب اس میں وہ شخص بھی آ جاتا ہے جو کبھی ایک دن اسکول نہیں گیا, وہ ایجوکیٹڈ ہو سکتا ہے. کیونکہ ہم نے کہا کہ ایجوکیشن ایک ایسا پروسیس ہے جس میں کوئی اسکول کالج یونیورسٹی یعنی فارمل سے, یا پھر ڈسٹینس لرننگ پروگرام یعنی نان فارمل سے, یا پھر فیملی فرینڈز موسک سے کوئی علم حاصل کرتا ہے, وہ بھی ایجوکیشن ہے. تو بہرحال یہ آج کا ہمارا ٹاپک آف ڈسکشن تھا جی, بلکہ ٹاپکس آف ڈسکشن تھے. میں اینڈ پہ آپ لوگوں کو بتا دوں کہ جو لیکچر ابھی ہوا ہے اس کی ریکارڈنگ آپ لوگوں کو ابھی انشاءاللہ تعالیٰ آدھے گھنٹے کے اندر گروپ میں شیئر ہو جائے گی, جس گروپ میں بھی آپ ہیں. اور اس سے ایک ہم نے ٹیسٹ بنایا انہی سلائڈ سے, 20 مارکس کا ہے. تو وہ ٹیسٹ بھی ابھی آپ کو شیئر ہو جاتا ہے آدھے گھنٹے تک. تو آپ نے اس کو ایک دفعہ اٹیمپٹ کرنا ہے اور اپنی وہ دیکھنی ہے, اسیسمنٹ کرنی ہے, کہ سیلف انالیسس کرنا ہے کہ آپ نے آج کا لیکچر سنا تو کتنی چیزیں آپ کی سمجھ میں آئیں. تو وہ صاحب ذرا آپ ٹیسٹ اٹیمپٹ کریں گے, 20 میں سے کتنے سکور آپ کے آتے ہیں وہ آپ کو بتا دے گا ٹیسٹ ہی کہ آپ کو کتنی چیزیں آج سمجھ آئی ہیں. ہمارا ریگولر سیشن انشاءاللہ 1 سے ہوگا. کل کے دن بھی ہم ایک اسی طرح ایک اور ٹاپک کو ڈسکس کریں گے بریفلی 1 گھنٹے کے اندر, اور انشاءاللہ تعالیٰ اس کے ٹیسٹ اور ریکارڈنگ بھی کل آپ کو دی جائیں گی. ہمارا یہ پلان ہے کہ اس دفعہ آپ کو 65 ڈیز کے لیکچر ہوں, اسی طرح آن لائن لیکچر, ڈیلی لیکچر ہو, اور پھر ہر لیکچر کے نوٹس آپ کو ڈیلی دیے جائیں گے, اور ڈیلی آپ کا گوگل ڈرائیو کا 20 مارکس کا ٹیسٹ ہوا کرے گا. اور انشاءاللہ تعالیٰ 65 ڈیز کے بعد پھر ہمیں گرینڈ ٹیسٹ سیشن رکھیں گے. ٹوٹل جو ہماری سیشن کی فیس ہے وہ ہم نے 4000 رکھی ہے صرف 90 ڈیز کے لیے. تو کسی کا کوئی بھی سوال ہے آج کے سیشن کے حوالے سے, یا جنرل کوئی کویسچن ہے تو آپ لوگ اب پوچھ سکتے ہیں. جی پلیز. اچھا سر, کلاسز کس ڈیٹ سے اسٹارٹ کر رہے ہیں؟ 1 جنوری سے انشاءاللہ 1 جنوری سے. اور جو آپ فیس لیں گے وہ 4000 وہ فلی ایڈوانس ہوگی یا اس میں کچھ کنسیشن اسٹوڈنٹ کے لیے ہوگا؟ کنسیشن اس میں کچھ ہاف ابھی ہاں یہ ہو دے دیں سکتا آپ کچھ ٹائم کے بعد. ہاں اگر کسی کو پرابلم ہے تو یہ کمپنسیشن مل سکتی ہے. اچھا, یہ جو 65 ڈیز کے لیکچر سے یہ کنٹینیوس 65 ڈیز کے لیکچر ہوں گے, بعد میں جو بچتے ہیں 90 ڈیز میں سے 35 کے آس پاس ان میں ٹیسٹ وغیرہ ہوگی, یا ویکلی پروسیس کے حساب سے آپ 4 یا 5 لیکچر چلائیں گے؟ نہیں, جو ویکلی ڈیلی ٹیسٹ ہیں یہ تو الگ ہے نا. سنڈے ہم آف رکھیں گے, سنڈے ہمارا آف رہے گا. ٹھیک ہے, اور منڈے سے سیچرڈے 6 دن آپ لوگوں کو کنٹینٹ ملا کرے گا. 1 دن آپ ریسٹ کریں گے, ریوائز کریں گے, اور پھر انشاءاللہ تعالی جب آپ ہاف کورس پڑھ لیں گے دن بھی آپ کو بریک ملے گی 4 5 7 دن کی.
تاکہ آپ جو ہاف کورس پڑھا ہے اس کا بھی کوئی ٹیسٹ آپ کا رکھ لیں گے ہم, وہ بھی آپ ریوائز کر لیں تاکہ. اور اینڈ پہ پھر انشاءاللہ تعالیٰ وہ جو ٹیسٹ سیشن ہے وہ الگ سے ایک سیریز ہوگی 25 ڈیز کی, اس میں ہم سلیبس آپ کو ڈیفائن کر کے دے دیں گے کہ یہاں سے یہاں تک آپ کا ڈے 1 کو ٹیسٹ ہوگا, یہاں سے یہاں تک ڈے 2 کو, تو وہ ہم انشاءاللہ تعالیٰ کر لیں گے بعد میں. ہیلو سر, یہ جو سیشن 14 چل رہا ہے 14 تو اس کے تو 44 ڈیلے ہوئے ہیں لیکچر, 65 نہیں ہونے جی. آپ اپنے لیکچر اپنے سیشن میں یہ بات پوچھیے گا, میں ادھر بتا دوں گا. اچھا وہ منڈے کو یعنی کہ آگے ہوگا اسٹارٹ, تو اس کو 2 دن تو یہ ڈیمو ہے نا جی. جی جی آپ کا سیشن کنٹینیو ہے, وہ ختم تو نہیں ہوا نا, وہ تو 65 ڈیز تک جانا ہے انشاءاللہ. تو اس کے بعد یہ اس میں ہم ہو سکتے ہیں جی, جو اس کے بعد جو بیچ ہوگا یہ اس میں بات میں نے آپ کے گروپ میں بتائی ہوئی ہے, آپ اپنے گروپ میں میسج ریڈ کر لیں پلیز. اور وہ نہیں کر رہے جی, وہ منوات کا نمبر میں ملا ہوں یعنی کہ صاحب کا وہ ڈیٹا وہ اڑ گیا ہے جی, جو اچھا یار لیکچر تھے نا جی. یہ سیشن ذرا وہ تھوڑا سا ڈیفرنٹ ہے, آپ مجھ سے لے لیجئے گا نا ان باکس کر کے, ٹھیک ہے. اچھا آپ اوکے اپنے سیشن میں اس وقت نہیں ہے, یہ جنرل ڈیمو سیشن ہے, تو وہ آپ لے لیجئے گا, آپ کو بھیج دوں گا میں. جی کسی اور کا کوئی کویسچن؟ سر ایک کویسچن پوچھنا ہے. جی جی سر جو ایم ڈی جی کا آپ نے بتایا تھا بول 2 اس کا نام یو پی ای ہے, اور ایس ڈی جی کے بول 4 کا کیا نام تھا؟ کوالٹی ایجوکیشن. اوکے تھینک یو سر. اچھا سر, یہ جو پیڈاگوجی ہے وہ ٹیچنگ چائلڈ ہے, تو اس میں چائلڈ کی ایج پیاجے کے حساب سے یہی 18-17 تک ہونی چاہیے, یا ہاں اس کی کوئی اور لمٹ بھی ہے کہ ایڈلٹ کم کس ایج سے اسٹارٹ ہوتا ہے, 19 سے اسٹارٹ ہوگا یا اس کو تھوڑا ڈیفائن کر لیں؟ ہم اسکول ایج کو نارمل چائلڈ ایج بولتے ہیں, اس کے بعد تو ایڈولیسنس آ جاتی ہے, ایڈلٹہڈ آ جاتا ہے, ٹھیک ہے. تو فزیکل جو ہماری ڈیولپمنٹ ہے اس کی سٹیجز ہیں, پری نیٹل پیریڈ ہے, پھر جو ہے انفینسی ہے, پھر چائلڈہڈ ہے, پھر ایڈلٹہڈ ہے, ایڈولیسنس ہے, اور پھر جو ہے وہ میچورٹی آتی ہے. تو یہ اس کی ڈفرینٹ سٹیجز ہیں. یہ جو پیڈاگوجی جو ورڈ ہے نا, یہ چلڈرن, اب یہ چلڈرن سے مراد اسکول لیول تک ہم اس کو رکھتے ہیں ویسے. سر اسکول لیول تک 3 سے 5 سال تک کا کہہ رہے ہیں یا پرائمری ایجوکیشن کا کہہ رہے ہیں؟ سیکنڈری ایجوکیشن تک, ہائر سیکنڈری ہائر سیکنڈری ایجوکیشن کی. ہاں تو وہ تقریباً 17-18 بن جاتا ہے. ہاں جی ہماری جو آفیشیل ایج ہے نا وہ 3 to 5 جو ہے وہ ہماری ای سی کی ہے, 5 to 9 ہماری پرائمری ایجوکیشن کی ایج ہے, 10 to 12 یہ ہماری ایج ہے, منیمم ایج جو ہے وہ 10 ایلیمنٹری کی مڈل کی, اور 13 to 14 یہ ہماری سیکنڈری کی ایج ہے, 15 to 16 یہ پھر ہماری ہائر سیکنڈری 11ویں-12ویں کی ہے. مطلب منیمم ایج اتنی ہونی چاہیے. اگر 14 سال سے کم ایج کا بچہ ہے, 12 سال سے 13 سال سے, تو اس کا پھر 10ویں کا ایڈمیشن نہیں جاتا, کیونکہ اس کی ایج جو ہے وہ اپروپریٹ نہیں ہوتی. اوکے سر. سر یہ فی سر 4000 ایک منتھ کا, یا سر ٹوٹلی 4000 لیں گے آپ؟ یہ 4000 فار 90 days. ٹھیک ہے, تھینک یو سر. سر السلام علیکم. جی وعلیکم. اچھا سر یہ بتائیے گا, یہ جو سیشن آپ اسٹارٹ کرنے جا رہے ہیں اس کی ٹائمنگ کیا رکھیں گے؟ اس میں نا اس کی ٹائمنگ ہم 7:30 PM ہی ہے. اس میں آپ کو اچھا شام کو؟ جی اسی ٹائم پہ ہی آپ کو لیکچر مل جائے گا روزانہ, اور نوٹس بھی روزانہ مل جائیں گے, ٹیسٹ بھی روزانہ مل جائیں گے. جی ٹھیک ہے. اس میں سر بکس انکلوڈڈ ہے یا اس کے علاوہ ہے؟ اللہ کے سیپریٹ لینی پڑے گی؟ اللہ کے بندوں 4000 میں کیا کیا دیں آپ سبوں کو. بکس اس میں شامل نہیں ہیں, 90 days کا سیشن ہے, اور بکس اس میں شامل نہیں ہیں. یہ صرف آپ کی پریپریشن اور ٹیسٹ سیشن کی فیس ہے. جی ٹھیک ہے, تھینک یو سر, تھینک یو ویری مچ. سر یہ جو لیکچر ہوگا یہ مطلب ریپیٹ بھی کر سکتے ہیں, یہ بس وہی 7:30 ہی آن لائن دیکھنا ہے؟ آپ لوگوں کو لیکچر ریکارڈڈ شکل میں ویڈیو ریکارڈنگ ملے گی روزانہ.
آپ اس کو چاہیں 1000 بار سنیں. اور ایک اور اہم اناؤنسمنٹ یہ ہے کہ اب جیسے آپ نے اس بیچ میں رجسٹریشن اپنی کرائی ہے نا، تو اگلے بیچ میں جو نیا بیچ میرا آئے گا 16، وہ میں 3-4 ماہ بعد سٹارٹ کرواتا ہوں. تو اس میں آپ لوگوں کو دوبارہ رجسٹریشن فیس پے نہیں کرنا پڑتی، ٹھیک ہے. ایٹ لیسٹ پہلے تو میرا تھا کہ بالکل نہیں کرنا پڑتی، پھر میں نے اس کو 3 سیشن تک 2 سیشن تک کر دیا تھا. اب میں نے اس کو کر دیا کہ ایک سیشن میں، نیکسٹ سیشن میں آپ لوگوں کو جو ہے وہ کوئی فیس پے نہیں کرنا پڑتی. آپ لوگ جو ہے وہ فری سیشن، دوسرا سیشن اگر ریوائز کرنا چاہیں تو وہ جوائن کر سکتے ہیں. جیسے خدا نہ خاصہ کوئی پرابلم ایسا ہو جاتا ہے، کوئی بندہ رہ جاتا ہے سیشن اٹینڈ کر کے رجسٹریشن کرا کے وہ نہیں لے سکتا، تو اگلی بار اس کو چانس دیا جاتا ہے. اور دوسرا یہ بھی ہے کہ جو بہت اچھے اسٹوڈنٹس ہوتے ہیں وہ ساری چیزیں ریوائز کرنا پسند کرتے ہیں، دوبارہ سننا، ٹیسٹ اٹیمپٹ کرنا، تو ان کے لیے یہ پھر اپرچونٹی ہوتی ہے کہ وہ دوبارہ چیزیں ریوائز کر سکتے ہیں. تو یہ چانس بھی آپ لوگوں کو بھی ملے گا. ہمارا جو بیچ 14 چل رہا ہے ابھی، اس کے جیسے ایک اسٹوڈنٹ بتا بھی رہتے ہیں کہ سر ہمارے 44 لیکچر ہوئے ہیں، تو ابھی ان کے 21 لیکچر رہتے ہیں. تو وہ بھی آپ کے ساتھ اگر سٹارٹ سے یہ چیزیں ریوائز کرنا چاہیں تو وہ کر سکتے ہیں. ان کو میں نے آفر کی ہوئی ہے کہ جو بھی آنا چاہے گا اس کو ہم ساری چیزیں پرووائڈ کر دیں گے، گروپ میں ایڈ کر دیں گے. کوئی اور کویسچن جی؟ سر آپ نمبر پہ لکھوا دیں. ہاں، میرے نمبر سارے گروپس کے اندر موجود ہیں. ہمارا ایڈمن نمبر ہے 0332 8055 905 0332 8055. یہ لکھا ہوا ہے یہاں پہ بھی، یہ سلائیڈز آپ کو گروپ میں ملی ہیں تو ان کے اندر یہ لکھا ہوا ہے نمبر. گروپ میں ایڈ نہیں ہو سر. اچھا چلیں، یہ نمبر آپ نوٹ کر لیں، اس پہ میسج کر دیجیے گا 0332 8055 905. تھینک یو سر. السلام علیکم سر. جی وعلیکم السلام. سر آپ سیشن کے بارے میں بتا رہے تھے، سر ہمیں بھی بتا دیجیے کہ ہمارا ٹرانسفر ختم ہو گیا ہے. نہیں آپ لوگ فکر نہ کریں، کچھ لوگ یونیورسل ہیں جو چل رہے ہیں. آپ لوگ تو میرے وہ سیشن کے ایڈیٹرز ہیں نا. جی کسی نیا اسٹوڈنٹ کا کوئی کویسچن؟ کوئی سوال نہیں ہے؟ ٹھیک ہے جی، انشاءاللہ تعالیٰ کل آپ لوگ 7:30 پہ اگین سیشن جوائن کیجیے گا. ہم ایک اور ٹاپک کے ساتھ ایک اور انداز میں انشاءاللہ تعالیٰ ڈسکشن کریں گے، اور پھر اس کے بعد کل انشاءاللہ فائنل جو بھی ہمارا پلان ہے آپ لوگوں کے سیشن کو لے کے چلنے کا، وہ بھی آپ کے ساتھ اگین انشاءاللہ تعالیٰ شیئر ہو جائے گا. اور آپ کے پاس سارا ڈیٹا انشاءاللہ تعالیٰ کل بھی موجود ہوگا، آج بھی موجود ہوگا. بہت سارا خیال رکھیے گا. السلام علیکم، اللہ حافظ.